تو اللہ نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دیا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. کیسی مدد کی؟ اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی. کیسی محبت سے, اور گویا اس میں ایک تانے کا عنصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے. تو گویا اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں. پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے. بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے, محمد ان دو میں کے ایک تھے. تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے, اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا, ساتھی ہونا یہ منصوص ہے, کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے. ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے, ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو. منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے؟ بولو بھائی. تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے, معاذ اللہ منافق مانے, تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے. اذ یقول لصاحب, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ نبی کی مدد کرے گا اللہ, جیسے اللہ نے کی ہے. جو دو میں کے ایک تھے, وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے؟ یہ نبی تھے. اذ یقول لصاحبہ, دونوں پریشان تھے. حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے. نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے؟ تسلی. عجیب بات ہے, جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا. یہاں تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا. کس کا غم ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا, وہ بھائی جو غار میں ٹھہرے تھے, مشرکین نے آ کے گھیر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فوراً جالا بنا دیا, اور تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا, یہ تو بہت پرانا جالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ, پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں. کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں, فرمایا ساری لے لو, وہ ایک رات دے دو. کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا, ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا. ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے, دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے, نا ثانی اثنین, دو میں سے ایک. یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا کیا ہیں, بالکل قریب قریب ساتھی ہیں, قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے, نبی کے داماد تھے حضرت علی. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر نے تو نبی کو اپنی بیٹی دی ہے اور حضرت علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ بھائی علی, حضرت علی کی فضیلت ہوئی کہ نبی اپنی بیٹی, ان کو بیٹی دینا مشکل کام ہے نا بھائی. بیٹی دینے میں تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان, لینے میں تو کہتا ہے چلو بھائی, وہ تو کہیں بھی شادی کر لیتا ہے, دینا بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہاں ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھو. تو بعض لوگ اس بنا پر حضرت علی کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, نئے نئے لوگ ہیں تو اس مضمون کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی جبریل کے ذریعے, تو جبریل واسطہ بنتے تھے اور ادھر اللہ بغیر واسطے کے. تو یہودی کہتے ہیں بتاؤ فضیلت پھر کس کی ہوئی؟ یہ اشکالات اٹھاتے ہیں, فوراً جواب جاتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام تو پھر زیادہ فضیلت والے ہوئے, کیا خیال ہے بھائی؟ ان سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اور نبی کو جبریل کے ذریعے وہی کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ہے نہیں, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مسلمان کہے گا بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ان کی فضیلت ہوئی. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرب قیامت میں کون سے نبی آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو کہا آپ دیکھو فضیلت کس کی ہوئی. اب بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ تو بول لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرتے تھے. بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ تو یہ سمجھنے کی. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی ہے, لیکن نبی نے بیٹی دی کس کو ہے؟ حضرت علی کو. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ تو کہہ گے بھائی یہ تو حضرت علی کی ہونی چاہیے. تو حضرت علی کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں, بیٹی دینا بڑی بات ہے, حضرت علی کا بڑا اکرام ہے, یہ پیغمبر اپنی بیٹی دیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے. اس صفت میں, اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل. پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ایک منکرین حدیث کہنے لگا سب سے زیادہ حسن کس میں تھا؟ ہم بچے تھے, ہم نے کہا یوسف علیہ السلام میں. اس نے کہا آدھا حسن تو اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی ہے بھائی؟ تو یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہنے پھر فضیلت ایسے اشکالات کر کے نا وہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک اصول سمجھ لیں. میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک کام ہے گڑھا کھودنے کا. کام کیا ہے؟ کھڈا کھودنا ہے, کنواں کھودنا ہے, 12 فٹ یا 15 فٹ کنواں کھودنا ہے. کنواں کھودنا ایک کام ہے جو آپ کی نظر میں بہت اہم ہے, اس وقت کی ضرورت ہے. آپ نے 5 آدمی بلائے, 5 مزدور. اب ظاہر ہے آپ ان میں سے سب سے افضل کو رکھیں گے نا, سب سے افضل کو. اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ والا بڑا خوبصورت ہے مزدور, یہ مزدور کیا ہے؟ حسن و جمال, کیا زبردست بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اس کے جسم سے. تو لہذا وہ مزدور کہہ رہا ہے بھائی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں اور یہ 4 ان کی شکل اچھی نہیں, لہذا میری فضیلت زیادہ ہے, مجھے رکھو. آپ رکھ لو گے؟ دوسرا کہتا ہے نا, اس خوبصورت سے کہتے تیرے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں. کہہ رہا ہے میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں. ایک مثال ہے, وہ الگ بات ہے کہ زمانے کی وجہ سے میں جاب لیس ہو گیا, میرا رتبہ اس سے زیادہ ہے, میرا مقام اس سے, میں آفیسر ہوں, اس کی تو کوئی سنتا نہیں, میری تو ساری دنیا سنتی رہی ہے. تیسرا کہتا ہے میں فلاں قوم کا آدمی ہوں, میں سید ہوں, میں کیا ہوں. چوتھا یہ کہتا ہے. پانچواں کہتا ہے جتنی دیر میں یہ گڑھا, پانچواں جو ہے نا اس کی نہ شکل اچھی ہے, بس صورت,
ہے نہ اخلاق اچھے ہیں, بات کرنے کی تمیز ہے ہی نہیں, ناک بہری ہے اس کی, اور کپڑے بھی گندے, بدبو آ رہی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ جتنی دیر میں گڑھا کھودیں گے نا, گھنٹے میں کھودیں گے, میں 1 گھنٹے میں کھود کے دکھا دوں گا, اور ایسی صفائی سے کام کر کے دکھاؤں گا کہ جو آئے گا بولے گا بھائی کنواں ہے کنواں, کسی مشین سے کھدوایا ہے کیا, اور ریٹ میرے کم ہے, لیکن شکل اچھی نہیں ہے. تو کس کو ترجیح دو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی تو خوبصورت سے, بھائی کوئی رشتہ تھوڑی دینا ہے تجھے ہم نے, نکل یہاں سے. دوسرے کہو گے 18 گریڈ, تجھے کوئی ٹھپا تھوڑی لگوانا ہے ہم نے ڈاکومنٹس پہ, پتلی گلی سے نکل لے. ان سے پوچھا کتنی دیر میں, 18 گریڈ والے کہہ رہے ہیں بھائی میں 4 دن لگا دوں گا, کیونکہ یہ میرا کام تو ہے نہیں, میں تو ساری زندگی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں حسن و جمال اتنا ہے کہ میں اس کو بچاتے بچاتے 6 دن لگاؤں گا, زیادہ پسینہ آ گیا تو نمکیات نہ نکل جائیں, تو یہ نہ ہو جائے, تو وغیرہ, اور آتا بھی نہیں ہے مجھے. تو آپ ترجیح اس موقع پہ کس کو دو گے؟ تعریف کرو گے اس کی جس میں حسن, کہا گا آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہو, بڑے ماشاءاللہ جچ رہے ہو آپ, بہت اچھے ماشاءاللہ, کرتا لگتا ہے کہ آپ نے ان سے ادھار لیا ہے, تو تعریف کرو گے. لیکن اس موقع پر ترجیح کس کو دو گے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ کنواں کھدوانا. تو یاد رکھو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تاکہ یہ مجھ سے جڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دنیا میں کام کرتے ہیں, لیکن اور بہت سارے کام اللہ نے حکیموں کو بنا دیا لوگوں کے علاج کرانے کے لیے, ڈاکٹروں کو پیدا کر دیا لوگوں کے علاج کے لیے, سائنسدانوں کو پیدا کیا اللہ نے تاکہ یہ ترقی کروائیں, چاند اور سورج پہ قدم, سورج پہ تو نہیں خیر اتنی نہیں ہو رہی, چاند پہ اور مریخ پہ قدم رکھنے کی باتیں کریں, اور میکینک کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ مختلف چیزیں بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہے. یہ ساری چیزیں انسانیت کے مقاصد میں نہیں ہیں, ضرورت ہے, ہونے چاہیے, لیکن انسانیت کو پیدا کیوں کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ میری عبادت کریں. تو اس اصل مقصد کے لیے جو لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ تمام لوگوں سے افضل, تبھی تمام پیغمبر تمام لوگوں سے افضل, ڈاکٹروں سے بھی, انجینئر سے بھی, سائنسدان سے, کیونکہ اصل مقصد ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل ایسے جیسے آپ کی نظر میں آپ کنویں کو فوکس کر رہے ہیں نا, تو آپ اس میں بس صورت, خوبصورت, ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے, آپ کہو گے یہ والا کام کون کر کے دے گا مجھے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو اللہ بھیجتے ہیں انسانوں کو کس سے جوڑنے کے لیے؟ اللہ سے. اس لیے اللہ کی نظر میں فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ پیغمبر کی. اب پیغمبروں میں بھی مختلف درجات ہیں, تو پیغمبروں میں جو جس پیغمبر میں یہ رسالت والا معنی سب سے زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ پیغمبر سب سے زیادہ افضل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتے تھے, مگر حضرت موسیٰ میں جو رسالت والی صفت تھی وہ ہمارے نبی سے کم تھی, کیونکہ ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا, چند لوگوں کو, چند لاکھ کو یا چند ہزار کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نہیں یار یہ بات, بھائی دیکھو ایک مزدور ہے جس سے ایک کنواں, آپ اس کو کہتے ہو کہ یار اس کو ایک کنواں دے دو, اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں, اور ایک مزدور ہے پورے ملک کا ٹھیکہ آپ اس کو دیتے ہو, تو یقیناً کنواں کھودنے میں یہ دوسرے سے زیادہ ماہر ہے. جبکہ آپ کی نظر میں کنواں کھودنا ایک وقت کی ضرورت ہے, اللہ کی نظر میں لوگوں کو انسانوں سے ملانا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بھی بھیجے, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, بہت ساری چیزیں دی. حضرت عیسیٰ کو کہا مردے زندہ کرو, حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, مگر بتا دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آپ کی شریعتیں منسوخ. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بڑی فضیلت ہے, مانتا ہوں. گویا نبی بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نبی گویا بزبان حال ہمیں بتا رہے ہیں کہ مانتا ہوں اللہ نے موسیٰ سے بڑی محبت کی ہے, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے, لیکن اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں تو جب تک میری پیروی نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ نمبر 1, تمام انسانوں کی طرف, عرب, عجم, کالے, گورے,
کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا, سارے انسانوں کی طرف. نمبر 2, لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ اگر قرب قیامت میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی آگے پہنچانے کے لیے اپنا نیا پیغام لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو رسالت والا معنی ہے یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جزوی حاصل ہے, کلیم اللہ ہونے میں حضرت موسیٰ افضل ہیں, مردوں کو زندہ کرنے معجزوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ افضل ہے, لیکن یہ فضیلت ایک جزوی ہے. اصل فضیلت رسالت والی وہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف آتے ہیں. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں لے آئے ایمان, یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی, یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے, دوست ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں, اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مشرک وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا, تو وہ آیا نبی کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس, کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے. پھر کیا ہے؟ سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا, یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں. کس کی؟ اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا, جوش میں آ گئے, لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں؟ تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں, یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں, جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ. ساتھ تو سب نے دیا لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, نبی نے اپنی بیٹی دی, مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا, نبی کا نواسا ہونا, نبی کی اولاد میں ہونا, یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے, اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول, لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں؟ سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا؟ نبی کے مشن کو کس نے؟ ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں, موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا, وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن اڑا دوں گا میں.
تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی, بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں, نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے, مسجد نبی میں خطبہ دیا, یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا, لیکن جذبات کنٹرول میں, کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گئے, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ, اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو کیا ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے, ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مصلی پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے, ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں, وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مصلی کس کا تھا, نبی کا. کسی اور کو کہہ دیں, عمر کو کہہ دیں وہ مضبوط دل ہے, فلاں کو کہہ دیں, فلاں کو کہہ دیں. نبی نے اپنے داماد کو بھی نہیں کہا ایسے موقع پہ. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے, مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں, انکن لانتن صواحب یوسف, تم اسی طرح ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتیں ورغلا رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں, تم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہو, یعنی تنگ نہیں کرو مجھے اس میں بیمار ہوں, میں پہلے ہی پریشان ہوں, اور تم مجھے تنگ کر کر کے بار بار کہہ رہی ہو کہ ابو بکر نہیں کوئی اور. جب یہ ڈانٹ پلائی ہے نا نبی نے, پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی کون کھڑا ہوگا مصلی پہ. یہ جو حساسیت تھی نبی کی کہ اپنی بیماری میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے. یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے دنیا میں آیا ہوں, اور اللہ نے پیغمبروں کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا, میرے بعد وہ مشن کس کے پاس آ رہا ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گا. مصلی, کیونکہ نبی کے لیے سب سے قیمتی جگہ نبی کا مصلی, تو اس مصلی پہ کون کھڑا ہوگا, ابو بکر. اور ابو بکر کے علاوہ کوئی عذر میں کسی کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت علی کو بہت بڑی فضیلت, داماد رسول ہیں, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کو علیہ السلام کلیم اللہ تھے, بہت بڑی فضیلت ہے, جزوی ہے. رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے, ابو بکر. رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے. اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر, جو خلیفہ کا مطلب کیا, نبی کے جانشین. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے خود کس کو بنایا, عمر کو, کسی اور کو نہیں بنایا. یہ بتا دیا کہ نبی نے مجھ پر اعتماد کیا سب سے زیادہ, تو میں اپنے بعد سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتا ہوں, عمر پہ. اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو امت نے منتخب کیا, اور اس وقت کی امت نے جو اس دور کے بلکہ روئے زمین کے اب تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ کس کی سلیکشن ہوگی, نبی کا مشن کون سنبھالے گا, رسالت کا مشن کون سنبھالے گا, عثمان. اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی. پوری امت کا اتفاق ہے. تو رسالت میں نبی کی نیابت اور خلافت جو اصل فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. تو اسی وجہ سے ہم ان 4 صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا, ابو بکر کا, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, اس میں کوئی شبہ. میں نے کورٹ میں دعویٰ کیا, آج وسیم کا فون آیا کہ میرا نام مفتی صاحب لینا چھوڑ دو, میری بہت بدنامی ہو رہی ہے, آپ نے وسیم کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کر دی ہے جس سے میری انسلٹ ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آئندہ جمشید کے پیچھے میں پڑوں گا, وسیم کا تذکرہ میں نہیں کروں گا. تو میں نے کہا بلکہ میں نے وسیم کا نام لینا چھوڑ دیا, اب جمشید پہ سیٹ ہو گیا ہوں میں. اب دیکھو جمشید نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے,
میں نے کورٹ میں کیس کیا, اس نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, کورٹ کہے گی ٹھیک ہے بھائی آپ کو تاریخ دی جا رہی ہے اگلے مہینے کی, اب یہ اکتوبر ہے نا 2025 ہے, تو آپ کو نومبر تک کی تاریخ دی جا رہی ہے, 1 نومبر تک آپ گواہ پیش کر دیں, کوئی ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ پیش کر دیں تو ہم ٹھیک ہے مان لیں گے. آپ نومبر میں بھی نہیں لے کر آئے, تلاش کرتے رہے, ریسرچ کرتے رہے, لوگوں سے پوچھتے رہے, بہت تحقیق کر لی, نومبر, دسمبر, جنوری 2025, 2026, 2000 گزر گیا, 150 سال لگ گئے, 200 سال لگ گئے, عدالت مر گئی, دوسرا جج آیا, حکومتیں ختم ہو گئی, نئی حکومت آ گئی, 250, فرض کرو اللہ نے آپ کو زندگی دی اتنی لمبی, 400 سال گزر گئے, 500 سال گزر گئے, نیا جج آئے گا, بولے گا خدا کے بندے دفع ہو جا, اٹھا کے نا کیس ایسے نکالے گا, منہ پہ فائل مارے گا, ابے 200 سال سے تیرے باپ دادے مقدمے لڑتے آ رہے ہیں, کوئی تیرے کو گواہ ملا نہیں ہے, کیس کیا ہو گیا خارج. جمشید مر گیا, صحیح ہے نا, جمشید کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے, بچوں کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے, فرض کرو آپ بھی مر گئے, آپ کے بچوں نے آپ کا کیس اٹھایا, 200 سال کے بعد جج کیا کہے گا, اٹھائے گا اور فائل منہ پہ مار کے کہے گا نکل یہاں سے, اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 150-200 سال پہلے, ویسے تو یہ تھیوری بہت پہلے سے, اور یہ پہلے مسلمان بھی پیش کر چکے ہیں, پتہ ہے آپ کو, یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ انگریزوں کی پیش کردہ نہیں ہے, یہ پہلے مسلمانوں میں بھی کچھ اٹھے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ شاید ایسے ہوا ہو, میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ پیش کر چکے ہیں, لیکن جتنے پاورفل اسٹائل میں ڈارون نے پیش کی تھی اتنے پاورفل اسٹائل میں کسی اور نے پیش نہیں کی. تو 150-200 سال ہو گئے, اور اتنا اس پہ ریسرچ, اتنی ریسرچ, سوائے 2-4 چیزوں کے نا کوئی بیس نہیں ہے. وہ 2-4 چیزیں کیا ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ماحول اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب باڈی اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اس فیکٹ یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسانیت کی نسل کی بقا کے لیے یا جانوروں کی نسل کی بقا کے لیے ان میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے کہ وہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جن علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے نا, ریگستانی علاقے, ان کی باڈی کو زیادہ پانی چاہیے ہی نہیں, ان کی باڈی اس حساب سے سیٹ ہو چکی ہے. اور جن علاقوں میں آبشاریں, پانی کے چشمے, ان کی باڈی میں پانی کی کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, انہیں پانی نہ ملے. ایک ڈاکٹر کی میں نے رپورٹ دیکھی, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ دو یعنی پرندوں پہ تجربہ ہوا, کچھ پرندوں کو بہت پانی پلایا گیا, کچھ پرندوں کو آہستہ آہستہ کہ بس مرے نہیں, ایسے ماحول میں رکھا گیا, اتنا پانی پلایا گیا ان کو. جب تحقیق کی تو جن کو کم پانی پلایا گیا تھا ایک طویل عرصے تک, ان میں پانی کی کمی نہیں تھی, اور جن کو بار بار پانی پلایا گیا ہے, بار بار پانی پلایا گیا ہے, ان کو تھوڑا سا پانی جب کم کیا گیا تو ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو گئی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے نا باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ماحول کے اعتبار سے. لیکن میرے بھائی اس پہ کتنا بڑا مفروضہ قائم کر لینا کہ ایک سیل دنیا میں آیا, پھر اس نے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا شروع ہوا, اس میں ماحول کے حساب سے آنکھیں نکل کے آ گئیں, ڈیجیٹل کیمرے فٹ ہو کے آ گئے, ناک نکل آئی, زبان نکل آئی, دانت نکل آئے. یہ بہت بڑی پھینکنے والی بات ہے, اور یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. کتنا بڑا سائنٹسٹ یہ بات کر لے, نا ایسا ایوالو ہو کے آنکھ, ناک, کان کروڑوں کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا, امپاسبل. اور مرد الگ بن رہا ہو, عورت الگ بن رہی ہو, اور دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہو, اور ملاپ کا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہو, اس کے نتیجے میں قدرت یہ کام لے رہی ہے کہ نسل بڑھ رہی ہے. یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. میں بار بار یہ ڈارون پہ رد کیوں کرتا ہوں؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت, پچھلے پیغمبروں کی سیرت میں ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ انہوں نے وقت کے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. کیا خیال ہے؟ نوح علیہ السلام جب آئے انہوں نے کہا یہ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت ہیں, ان کو چھوڑ دو. 950 سال ان بتوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں. کیوں؟ نوح علیہ السلام کو پتا تھا جب تک ان بتوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی, خالق کی محبت دل میں بولو نہیں آئے گی. نوح علیہ السلام کے دور کا جو بت تھا وہ 5 بزرگ تھے جو اللہ والے تھے, نیک لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لیں اور کہا یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ تو دنیا سے چلے گئے, یہ دنیا سے چلے گئے, اب ہم ان کی مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کریں گے. تو راضی کون ہوگا؟ اللہ. ان کی عبادت سے کون خوش ہوگا؟
اللہ. ان کے سامنے جھکیں گے خوش کون ہوگا؟ اللہ کے میرے نیک بندوں کے سامنے جھک رہے ہو. اس سے ان کے دلوں میں محبتیں اللہ کی بجائے کس کی پیدا ہو رہی ہیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی. ان بتوں کی محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے ان بتوں کی محبت نکال کے ان کی نفرت ان کے دل میں ڈالنے میں کہ یہ پتھر ہیں جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمارے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ضرور نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہو. سب لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا. بعض دفعہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تحقیق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے. جو سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کیا ہی سنی سنائی باتیں پارسل کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں چلا رہے ہوتے ہیں. تو سب کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو پیغمبروں نے کیا کیا؟ ان بتوں کی محبت ان کے دلوں سے نکالی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جب تک یہ نہیں نکلیں گے خدا ان کے دلوں میں نہیں. وہ خدا کو تو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ کسی ایک نے بنایا ہے. جب اس نے بنایا ہے تم یہ مانتے ہو تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ کہتے ہیں اس نے بنا کے جب ان کو بٹھا دیا اپنا نمائندہ بنا کے تو ان کے سامنے جھکیں گے. تو انبیاء کہتے تھے اس نے کب کہا کہ میں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا دیا زمین میں؟ اس نے کب کہا یہ؟ تو کہتے تھے سارے باپ دادا یہی کہتے آ رہے ہیں. تو کیا کہا انبیاء نے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تمہارے باپ دادا اگر غلط بات کو فالو کر رہے تھے تو تم بھی ابا دادا کے کو فالو کرو گے. تو باپ دادا کے جو دلیل تمہارے غلط ہونے کی ہے وہی تمہارے باپ دادا کے غلط ہونے کی ہے. انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم نے اپنے ابے کو دیکھا، ابا بھی ہمارا یہی کر رہا تھا، دادا بھی ہمارا. یہ اس زمانے کی بات تھی. اچھا پہلے لوگ نا باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے کیونکہ جب تک انسان فطرت پہ تھا نا باپ کو فالو کرتا تھا، دادا کو فالو کرتا تھا. ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے بیچ میں پارسل کر دیتا ہوں میں. میری عادت ہے بیان سے ہٹ کے جب کوئی بات آتی ہے اور پوائنٹ کی بات دماغ میں آتی ہے تو میں اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیتا ہوں. دیکھو یہ دور ہے فیمنزم کا. یہ کس کا دور ہے؟ خواتین کے حقوق اسلام نے بہت زیادہ دیے ہیں، ہمیں ان حقوق کو ماننا چاہیے، ان حقوق وہ عورتوں کو حقوق دینے چاہیے. لیکن جو فیمنسٹ عورتیں ہیں نا وہ خواتین کے حقوق کا لیبل لگا کے مردوں کی کیا کر رہی ہیں؟ واٹ لگا رہی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، بچوں کے حقوق اسلام نے بھی بتائے. ہم بھی بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے، مارو پیٹو مت. یہ بعض قاری لوگ جو مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں بچوں کا، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بھی یہ کیس آیا میرے سامنے، میں پیچھے پڑا ہوا ہوں، لیکن کیس اس کے ابا نے، بچے کے ابا نے خراب کر دیا، ورنہ میرا ارادہ تھا اس کو میں گھر تک پہنچاتا. ایک قاری نے بچے کو مارا، جان سے ہی مار دیا. بچے کے پیٹ میں مکہ مارا، اتنی زور سے تھپڑ یا مکہ مارا کہ اس کے گردوں تک اثر پہنچا اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. ہمارا شاگرد گیا جنازے میں نے وہ گیا پوری ویڈیو بنا کے لایا کہ بچے کو قاری نے، سارے محلہ گواہی دے رہا ہے. بچے کے ابا کو پتہ نہیں کوئی دھمکی تھی یا قاری صاحب سے ترس آ گیا ان کو کہ بیچارے نے جان کے تو نہیں کیا. جا کے تھانے میں بیان دے دیا کہ نہیں یہ تو بیماری سے مرا، جھوٹا بیان دے دیا. یعنی وہ بے وقوف بنایا بچے کے باپ کو نا. اب ہمیں تو پوری صورتحال معلوم ہے کہ بچے کو مارا ہے اس قاری نے، اور پہلے بھی ایک رپورٹ ہے اس مدرسے کی. میں نے اپنے جس شاگرد کو کہا تھا نا کہ جاؤ، میں نے کہا آستین چڑھائی، میں نے کہا میں جاتا ہوں سالہ کا، میں ولاگ بناتا ہوں اس مدرسے کا، اس کو بند کروا کے چھوڑوں گا میں. یہ ہم کیوں ان مولویوں کا دفاع کریں یار؟ 2 نمبر قسم کے مولانا لوگ. بچہ مار دیا، اپنے بچے کو سامنے رکھ کے سوچو یار. اب کیس اس لیے خراب ہو گیا کہ باپ ہی جب بیان دے کے آ چکا ہے تھانے میں تو اب ہمارے پاس کرنے کو رہ کیا گیا. تو میں نے کہا یار اس کے باپ سے تو جو ملاؤ، میں کہوں گا تیرے خلاف تو کیس ہونا ہی چاہیے. یہ ہے اندھی عقیدت جو مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جی قاری صاحب ہیں بیچارے، قرآن پڑھا رہے ہیں، نیک آدمی ہیں، غلطی ان کی، قاری کی نیت تو نہیں تھی بچہ مارنے کی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نیت نہیں تھی اس کی. تو نیک آدمی ہے بیچارہ، شریف انسان ہے، بابا میرے بچے وہ تو وہی وہ جو سیکھا ہوا ہے کہ جس کی موت جس ٹائم پہ لکھی ہوئی ہے موت تو آنی ہے. اب وہ بیچارہ باپ دیہاتی آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ بس غم میں صبر کرو، اس کو تو لارے لپے بھی دے دیے ہوں گے نا چکنی چپڑی باتیں کر کے، وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا میں اس کے باپ کو جا کے سمجھاؤں کہ وہ قاتل ہو نہ ہو تو ضرور قاتل ہے. تیرے بچے کو مار دیا اور جان سے مار دیا، وہ بچہ بھی قیامت کے دن پوچھے گا ابا میرے قاتل سے انتقام تو لیتے کم از کم تاکہ یہ سلسلہ رکتا تو صحیح. لیکن یہ ہے کہ ابا ہی
تو ظاہر ہے جب ابا ہی پیچھے ہو تو پھر آپ جب جا کے کچھ کرو گے تو لوگ تو ہمارے خلاف اسکینڈل بنا دیں گے نا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں, تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا اب کیا کر سکتے ہیں. تو ورنہ میرا ارادہ تھا میں جا کے طبیعت دھری بھری کر دوں, کہ گواہ بہت ہیں لیکن مدعی باپ ہے. جب تھانے والا بھی کہے گا, جب باپ ہی آگے نہیں آ رہا, کورٹ بھی کہے گی بھائی تو, کیونکہ یہ کیس کی میں دعوے دار ماں باپ ہوتے ہیں, وہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا. تو ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں جو قاری بچوں کو مارتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا, اس زمانے میں یہ یاد رکھو, میں اس میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ قاری لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اب اتنی مخالفت ہو گئی ہے کہ اب امیون سسٹم ہمارا اور مضبوط ہو گیا ہے. اب تو میں نے سوچا تھا کہ یار بدنام تو ہو ہی گئے ہیں لوگ, کوئی کرنل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی جنرل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے. اور میں نے کہا یار, ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کو تو لوگ بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار اگر میں ہوتا نا بریگیڈیئر پھر کہتے تو پھر مزہ آتا, کیونکہ بریگیڈیئر والے پروٹوکول بھی فوج کی طرف سے ملتے ہیں. میرا 1000 گز کا ایک گھر ہوتا, ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ ہوتی, علاج میرا ہر ہاسپٹل میں فری ہوتا. کیا خیال ہے, لقب مل گیا بریگیڈیئر والا, لیکن جو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ انڈا موڑ والے مل رہے ہیں. بینیفٹس مل رہے ہیں وہ کون سے مل رہے ہیں, انڈا موڑ والے مل رہے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو کرنل بریگیڈیئر میرا نام رکھا ہوا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوج میں تو ISS بھی کلیئر کر کے بریگیڈیئر کرنل بنتے ہیں. فوج میں کیپٹن اور میجر کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے, 5-6 سال تک میجر رہتا ہے اور اس کو میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے. کیپٹن اور میجر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, کیپٹن شہید میجر شہید, یہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. ان کی میجر کے بعد جا کے فوج میں نا مزے شروع ہوتے ہیں, یعنی ایک ریلیکس ہوتا ہے. مزے کا مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ جنگ میں, کبھی کبھار اس میں بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا کرنل فلاں شہید, لیکن میجر تک تو بہت ٹف لائف ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ مجھے کیا بنا دیا, بریگیڈیئر بنا دیا. تو اس سے فوجیوں کا اعتراض ہوگا کہ ہم نے اتنی محنتیں کر کے بریگیڈیئر بنے ہیں یار, تم نے مفتی طارق مسعود جس نے ابھی تک فوکس شادیوں کو اور بچوں کو کیا ہے, اس کے بعد تم نے اس کو بریگیڈیئر بنا دیا. تو ان کو اعتراض ہوگا میرے اوپر کہ یار تم کس بات کے پیڑے کھا رہے ہو, بریگیڈیئر بن گئے. تو اس لیے ہمارے لیے تو ایک آنر کی بات ہے کہ ہمیں آپ نے بلا وجہ یعنی خامخواہ کا بریگیڈیئر بنا دیا. اللہ کرے فوج بھی ہمیں بریگیڈیئر سمجھنا شروع کر دے اور ہمیں وہ پروٹوکول دینا شروع کر دے. لیکن اب تک رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی پروٹوکول ہمیں ملا نہیں. ہماری حیثیت وہی ہے امام صاحب, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے, مسجد کے امام ہیں, مدرسے میں پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, اپنے دکھڑے بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں نا. تو میں یہ کہتا اب اتنی مخالفت میری ہو گئی ہے نا, میں اپنے لوگ آج سے میں ان سبسکرائب کر رہا ہوں, آج سے میں یہ کر رہا ہوں, آج سے. تو اب میں نے سوچا یار اب پھر شروع ہی ہو جاؤ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حقائق ہیں جو ہم بیان نہیں کر پا رہے تھے کہ خام میں ان کو چھیڑ کے کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اب آئندہ مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں, صبر کرنا اب, ٹھیک ہے نا, اب حوصلہ بڑا رکھنا. ہوں گی صحیح, کبھی غلط بیانی سے انشاءاللہ ممبر پہ کام نہیں لوں گا. میں بات کیا کر رہا تھا, جو میں نے کہا تھا ایک صحیح بات اور بھی ہے. آپ کا کام ہے نا گچی پکڑ کے رکھا کریں, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں تو بہت دور چلے. ہاں تو قاری لوگ جو ہے نا, قاری لوگ, میں نے بھی بڑا فیور کیا کمبخت قاریوں کو. 1-2 کیسز آتے تھے, قاری نے بچے کو مارا, مدرسے والے آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب پلیز جو ہے آپ جو ہے مدرسہ بدنام ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو ہم نے یہ قاری کی دوبارہ شکایت آپ کو نہیں ملے گی, اور جو ہے اب انشاءاللہ تو ہم نے بھی مٹی ڈال دی. ہم نے کہا چلو یار ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, گارنٹی لے لی, معاہدے لے لیے, قاری صاحب آئندہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا اب اگر کسی قاری نے, میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, مارنا تو دور کی بات, ہاتھ لگایا نا کسی کو اور مجھے پتا چل گیا, اس مدرسے کے خلاف ولاگ میں بناؤں گا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب پھر ہم بھی آپ کے خلاف ولاگ بنائیں گے. میرے خلاف جتنے ولاگ بننے تھے, گالیاں پڑھنی تھیں, وہ ساری کی ساری گالیاں الحمدللہ مجھے اس 1 ہفتے میں پڑ چکی ہیں. تو اس سے میرا امیون سسٹم بوسٹ کر گیا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے نا, یا تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو یا آپ مخالفت سننے کے عادی بن جاتے ہو. آسان مثال سے بات سمجھاؤں گا آپ کو. جب کوئی بیماری آتی ہے, ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے جب آپ بیمار ہوتے ہو نا, تو یا تو آپ بیماری میں مر جاتے ہو, معذور ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو, یا آپ کی باڈی اس بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے, پھر وہ والا وائرس آپ پہ جتنی دفعہ بھی اٹیک کرے آپ پہ اثر نہیں ہوتا.
اس لیے جن بچوں کو زندگی میں کبھی غم نہ ملا ہو نا، وہ بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے ان کی. اگر کہیں بھی ان کو تھوڑا سا غم ملے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. باہر ملکوں میں بچوں میں دماغی ہیلتھ کے مسئلے غریب ملکوں سے زیادہ ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جن ملکوں میں ترقی ہے، مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کے بیٹی کے لیے رشتہ آیا، لڑکا بالکل ینگ تھا، تو اس لڑکی کے ابا نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ذرا امریکہ جاتے رہتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں سے پتہ کریں. میں نے میرے ذہن میں فوراً یہ تھا کہ بچہ بھی لونڈا لپاڑا نیا نیا بالکل جوان ہوا ہے، تو کوئی مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ، کیونکہ بچوں میں مینٹلی ہیلتھ ترقی یافتہ ممالک میں بہت مسائل ہیں. لیکن میں نے یہ بات زبان سے نہیں کی، میں نے کسی سے کہا کہ یار انہوں نے بیٹا تم ذرا لڑکے کی تحقیق کرو. تو وہ امریکہ میں ہمارے دوست نے کہا کہ مفتی صاحب وہ جس لڑکے کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ وہ پنجاب کی لڑکی ہے، پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو ہیں، ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا. تو آپ نے جو پنجاب میں کسی لڑکی کے بارے میں بات کی ہے، تو وہ لڑکا کہ میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا تحقیق کر لیں، کوئی پان گٹکے چوری چکے. انہوں نے کہا یار یہاں مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، باقی تو کوئی پان گٹکے کوئی نہیں کھاتا. میں نے کہا یار میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ دماغ آڑا ترچھا نہ ہو یہ سیٹ. میں نے کہا جو میرے دماغ میں بات تھی بالکل وہی بات. میں نہیں کہہ رہا امریکہ والے پاگل ہوتے ہیں، اچھے بھلے نیک لوگ ہیں، میں جن سے بھی ملا ہوں سب فٹ فاٹ ماشاء اللہ. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے بچوں میں دماغی ہیلتھ کے ایشوز غریب ملکوں سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کو نیچرل لائف نہیں ملتی. غریب ملک میں بچہ باپ کے تانے بھی سنے گا، تانے پہلے تو پیدائش پہ تانے سنے گا، وہ پیدا ہوا کیوں اتنی مہنگائی میں، سمجھ رہے ہو؟ امریکہ میں بچہ پیدا ہوا، مٹھائیاں خوشیاں. ہمارے یہاں پیدا ہوا سب سے پہلے ساس تانا دے گی اپنی بیٹی کو، کم بخت دو تھے بھی، تیسرا تجھے پیدا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اپنے میاں کو بول بس کر، وہ بے وقوف ہے، تو بے وقوف نہیں ہے. یہ بچہ سب چیزیں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سن رہا ہوتا ہے کہ میری پیدائش پہ اوپر سے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، پبلک خوش نہیں ہو رہی. اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی وہ تو بیچاری ویسے ہی، بچی پیدا ہو گئی، رشتے کہاں سے ہوں گے، یہ وہ ہے جی جہالت. پھر جو خواتین آئیں گی ماں سے ملنے کے لیے وہ تانے دے رہی ہوں گی، بہن دو بچے تمہارے ہو تو گئے تھے، ابھی تمہیں تیسرے کی مفتی صاحب کے بیانات سنتی ہو کیا؟ ان کے 19 ہیں، ان کے پاس تو $، آ رہے ہیں. ایسے فضول کی باتیں، ان کے پاس تو $، آ رہے ہیں، ان کے تو دیکھو کبھی جاپان جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں. تم کہاں، تم کبھی اورنگی ٹاؤن تو تم سے جایا نہیں جاتا، پیسے نہیں ہوتے تمہارے پاس رکشے کے. بہن یہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سب باتیں بولو سن رہا ہوتا ہے کہ میری پیدائش پہ خوشی نہیں منائی جا رہی، سمجھ رہے ہو؟ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسکول کی فیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، باپ بولتا ہے بے یار کیا مسئلہ ہے، اس کو پڑھانا پڑے گا. پھر اسکول جاؤ تو وہ ابھی اس کی وہ آیا تھا، وہ کیا نام ہے، وقار زکا نہیں ہے، وقار زکا، اس کی کوئی چھوٹے سے شارٹ کلپ چل رہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا آپ شادی کرتے ہو؟ اس نے کہا نہ میری بیوی ہے نہ گرل فرینڈ ہے، بچہ پیدا کرو اسکول میں داخل کرو تو اسکول والوں کی الگ سے کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہارا بچہ ہے تو اتنی مصیبت ہے بچے پالنے میں. تو واقعی اسکول سے کمپلین آنا شروع، آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا بغیر تو ہم استغفر اللہ، یعنی ہم نے تمہارے پاس جو فیسیں دی ہیں اس لیے تھوڑی ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ نہیں پڑھ رہا. ہم نہیں پڑھانا ہوتا تو گھر میں بٹھا کے نہیں پڑھا لیتے. اسکول میں آپ فیسیں بھرو، بچہ فیل ہوگا تو ٹیچر ڈانٹے گا کس کو؟ ماں باپ کو، کہ تم نگرانی نہیں کر رہے تھے، تم پڑھا نہیں رہے تھے، تو تم کیا کر رہے تھے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کرتا، آپ کا بچہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہا، تو کم بختو تمہارے پاس 6 گھنٹے ہم نے بٹھایا اس لیے کہ تم توجہ دلاؤ اس کی. کرنا سارے کام گھر میں ہی ہیں، تو تم پیڑے کھانے کے لیے یہاں تم نے بچہ رکھا ہوا ہے. یہاں پہ یہ حالات چل رہے ہیں اسکولوں کے. بہت بڑا بزنس ہے بھائی. جب چلی گئے تو پھر سب کے خلاف بنائے نا بلاؤ. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو سوچ رہا ہوں پھر اب کھل گئے تو ایسی کی تیسی. خیر، تو وہ اسکولوں میں جو دھندے ہو رہے ہیں، چند اسکول ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کی، پڑھائے ان سے بھی نہیں جا رہا لیکن کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی کم بخت سلیکٹڈ بچوں کو رکھتے ہیں، بہت ذہین اور جو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی پالش کرنی پڑے گی، باقی یہ بیڑا پار. آپ کیا کر، مدارس کی یہ خوبی ہے، قوم کے پست ترین بچوں کو لے کے اس پہ محنت کرتے ہیں. یہ دینی مدارس کی بہرحال ایک خوبی ہے، پست ترین لوگوں کو ہیرا بنا کے نکالتے ہیں.
اور یہ بڑے بڑے جو اسکول ہیں نا ٹھیش پیش جو چل رہے ہیں, یہ پس ترین لوگوں پہ محنت نہیں کرتے, یہ انہی لوگوں پہ کرتے ہیں جو پہلے سے پڑھے لکھے خاندانوں سے چلے, یار ان کو پتہ ہے ان پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, رزلٹ اچھا آئے گا تو ہماری نیک نامی ہوگی. خیر, تو اب جو بچے بالکل ایسے ماحول میں پلے ہوں, کبھی ڈانٹ نہ سنی ہو, کبھی چیخو پکار گھر میں نہ دیکھی ہو, تو ان میں برداشت کی طاقت کیا ہو جاتی ہے, ختم. مجھے یاد ایک واقعہ, ہم کسی فلیٹ میں تھے تو پڑوس میں نا کوئی چیخنے کی آواز آئی, تو پتہ چلا کہ جی وہ ایک بچی ڈپریشن میں چلی گئی, ایک دم کانپ رہی ہے. تو بہت پرانا واقعہ ہے. ہم نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بچی نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں سنی ہے, تو کہیں جھگڑا ہو گیا, کسی اور کے یہاں ملنے آئی ہوئی تھی اپنی ماں کے ساتھ, تو جن کے آئی ہوئی تھی ان کے کوئی جھگڑا ہو گیا اونچی آواز سے بات, تو بچی ڈپریشن میں چلی گئی. اور میں نے کہا یہ سوسائٹی میں سروائیو کیسے کرے گی بھائی, یہ اونچی آواز سن لیا تو ایک دم سے وہ کہہ رہی ہے کبھی سنی نہیں. اتنے پولائٹ قسم کا خاندان, پتہ نہیں کہاں سے, جاپان سے بنوایا تھا اسپیشل آرڈر پہ انہوں نے ایسا خاندان. تو ہر چیز نا بیلنس اچھی ہوتی ہے, ہر چیز کیا ہوتی ہے, اعتدال. تبھی بچوں پہ محبت بھی ہو, تھوڑی سختی بھی. ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں, ایسا نا آسٹریلین گورنمنٹ ان کے خلاف کمپلین کر دے. جب آسٹریلین گورنمنٹ اگر کہے گی تو میں کہوں گا میں نے ان کی بات ہی نہیں کی, میں نے تو کسی اور کی بات کر رہا تھا. تو وہ کیا کرتے ہیں, گھر میں جب آتے ہیں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. پٹھان بندہ ہے وہ, آسٹریلیا میں میرا دوست ہے, گھر میں آ کر مارے گا نہیں وہ ایسے کر کے. میں ان کے گھر میں رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے. کہہ رہے مفتی صاحب یہاں اتنی چھوئی موئی والا ماحول ہے نا آسٹریلیا میں, ہم لوگ پٹھان ہیں, میں اپنے بچوں کو جب اپنے گاؤں لے کے جاتا ہوں نا, وہ تو چیخ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی بجا دیتے ہیں نا ان کی بیچاروں کی یہ چھوئی موئی سے. تو میں یہاں آ کے تھوڑا سا چنگیز خان پنا دکھاتا ہوں, تھوڑا ہا ہو کر کے نا, تاکہ ان میں تھوڑا مردانگی پیدا ہو. کہہ رہے ہاتھ بات نہیں مارتا وارتا نہیں ہو, لیکن تھوڑا بچپن سے ہی میں نے یہ کیا ہوا, بولا کہ پولیس کو بتایا نا تیری واٹ لگا دوں گا. تو میں نے ان کے بچوں کو دیکھا واقعی بڑے فرما بردار, مارتے وارتے نہیں, تھوڑا سا ہے. اب جو ظاہر پرست آدمی ہو تو دیکھا کہ دیکھو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں بچوں کو. ویسے اس طرح بچوں سے بات کرنی نہیں چاہیے, اخلاق ہی ہے اسلام میں اصل. لیکن ہمارے ہاں تو بد اخلاقی کی ضرورت پیش نہیں آتی, اس لیے کہ بچے کی بعض کوتاہیوں پہ ہم ڈانٹ دیتے ہیں, تو ہمیں الگ سے کوئی چنگیز خان بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بلکہ ہمیں تو تھوڑا انسان کا بچہ بننے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بلٹن جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ چنگیز خان ہی پیدا ہوتے ہیں. مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ابا میں اور ماں میں, ان کو تو اخلاق سکھانے پڑتے ہیں. تھوڑا بچوں سے تمیز سے بات کرو. ہماری سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ امیون سسٹم اتنا بوسٹ کر چکا ہوتا ہے نا بچے کا کہ 6-7 چماٹے بھی اس پہ اثر نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ الٹا چل رہا ہے معاملہ, لیکن ان کے ہاں کوئی ڈانٹتا ہی نہیں ہے پیدائش سے لے کے بڑے ہونے تک. تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, بچہ ایسا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب اپنے گاؤں میں KPK میں لے کر آتا ہوں تو جب کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, کزن تو کوئی اڑنگی دے رہا ہے, کوئی چیز جو ہے نا کوئی یوں کر کے گرا رہی ہے, ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے پہلے سے ان کو ایسے بنا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی ان کو اگر صحیح پٹھان بنانا ہے نا, نیچرل پٹھان, 1 سال کے لیے ان کو KPK میں اپنے کزنوں کے ساتھ لا کے چھوڑو, تاکہ وہاں مسلمان تو ہیں, یہ مسلمان سے تھوڑا آگے جائیں. کہاں جائیں آگے, تھوڑا پٹھان بنے. یہ گاؤں میں ان کو چھوڑو, ورنہ یہ چھوئی ہوئی. میں نے کہا دیکھو تم پاکستان میں پیدا ہوئے, آج تم نے کتنا بزنس کیا ہے, ماشاءاللہ دماغ ہے نا تمہارا, یہاں اتنا تم نے بزنس کیا, تم ہر ایک سے لڑ سکتے ہو پھڈوں میں, ہر پھڈے میں آگے. تو میں نے کہا اپنے بچوں کو اگر تم نے پٹھان بنانا ہے تو کم سے کم ان کو KPK میں لا کے نا یہاں بچوں میں چھوڑا کرو, تاکہ تھوڑا سا سیکھیں یہ. تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے اگر ذرا بھی غم نہیں اٹھائے ہوتے نا تو آپ ڈپریشن میں بہت جلدی جاتے ہو, بہت جلدی جاتے ہو. میں اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. جس آدمی نے کبھی وزن نہ اٹھایا ہو, کیا وہ وزن اٹھانے کے قابل رہتا ہے؟ 10 کلو بھی نہیں کبھی ویٹ اٹھایا, تو اچانک کسی نے لا کے 15 کلو ویٹ اس پہ رکھ دیا, وہ تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کی. تو ایسے ہی لوگوں کی مخالفت یا لوگوں کا آپ کو فیور نہ کرنا, برا بلا کہنا, یہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا چلتا رہے نا آپ کے ساتھ. میرے ساتھ تو بچپن سے چل رہا ہے, بہت پہلے سے چل رہا ہے. تو پھڈے اسکولوں میں چلتے رہتے تھے, مار کٹائی ہوتی تھی. گھر میں آتے تھے, بتاتے تھے اپنے بڑے بھائی کو کہ ہم نے فلاں نے مارا ہے, تو بھائی ایک چماٹ اور لگا دیتا تھا کہ مار کھا کے آئے ہو تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو, وہیں چمٹا دیتے, یہ بزدلی کی باتیں کیوں کر رہے ہو ہمیں. تو یہ سب چیزیں امیون سسٹم کو کیا کر رہی تھیں, بوسٹ کر رہی تھی. ہاں برداشت سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی.
ایک حد تک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. زیادہ ہو گیا تو پھر انسان ہے نا, ویٹ بھی ایک حد تک. آپ نے جم میں گئے, ابھی ویٹ اٹھانا آتا نہیں ہے, جاتے ہی 40 کلو اٹھا لیا تو زمین میں گڑ جاؤ گے بھائی, تم مر جاؤ گے. تو یہ جو مخالفتیں ہیں نا لوگوں کی, یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو کیا بنا دیتی ہیں, بہادر بنا دیتی ہیں. آہستہ 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 آپ کے اندر ایک پاور پیدا ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہماری عزت ہو رہی تھی, جہاں جا رہے ہیں نائس ٹو میٹ یو. جب میں وہ سوچتا تھا کہ یار میں تو چھوئی ہوئی ہوتا جا رہا ہوں بالکل, اور مجھے ڈر یہ ہوتا تھا کہ شہرت کی وجہ سے میں کہیں بگڑ نہ جاؤں, حق بیان کرنا نہ چھوڑ دوں میں. جب بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے نا ہر جگہ ہی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو نا, یہ میں نے اپنے شیخ سے بہت بار یہ بات سنی ہے, جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو سمجھ لو کہ اس میں مداہنت ہے. مداہنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دہن عربی میں تیل کو کہتے ہیں. تیل میں کیا ہوتی ہے؟ پھسلن. جہاں تیل پڑا ہوگا آپ پھسل جاؤ گے نا, کیا خیال ہے؟ تو جو آدمی ماحول دیکھ کے پبلک کے کو فیور لینے کے لیے انہی کی باتیں کرنا شروع کر دے, ہر جگہ لوگوں کی مطلب کی باتیں کرنا شروع کر دے, تو اس کی تو پاپولیرٹی دنیا میں بڑھ جاتی ہے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے, ان کا ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ جس آدمی کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو اور ہر جگہ سے اس کو محبتیں مل رہی ہوں, تو اغلب یہ ہے, غالب یہ ہے کہ وہ بندہ راستے سے ہٹ گیا ہے, وہ ٹریک سے ہٹ گیا. کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے آپ کو فیور مل رہا ہو. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سب جگہ سے پیڑے کھانے کے موڈ میں, آپ کسی کو ناراض نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ماحول بنا ہے نا سوشل میڈیا پہ, اس سے مجھے ضمیر میرا مطمئن ہوا ہے کہ یار شکر ہے, چلو ہم نے جس بات کو صحیح سمجھا اس کو آگے پارسل کر دیا, پبلک کی ہم نے پرواہ نہیں کی. اچھا, لوگ یہ بھی, ایک بات میرا ٹاپک چینج ہوتا ہے, کیا کروں, لوگ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے فیور دے رہے ہیں, حکومت کے فیور دے رہے ہو. میں آپ کو ایک یقینی بات بتاؤں جو مشاہدہ ہے, پاکستان میں حکومت کے فیور میں بات کرنا مشکل ہے, حکومت کی مخالفت میں بات کرنا آسان ہے. کیونکہ جب آپ حکومت کے فیور میں بات کرتے ہو نا, ساری عوام آپ کے دشمن ہو جاتی ہے, حکومت سے آپ کو 2 ٹکے بھی نہیں ملتے, سمجھ رہے ہو. اور جب آپ گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہو تو پورے ملک کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہو, بہادری کا خطاب ملتا ہے آپ کو. یہ حقیقت ہے. ایک میں نے پچھلے بیان میں ایک مثالوں سے بات سمجھائی تھی کہ انسانی فطرت ہوتی ہے ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا. انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ فیور کس کو دینا, بولو, کمزور کو فیور دینا. قطع نظر اس سے کہ یہ کمزور ظالم ہے یا مظلوم ہے, یہ انسانی نیچر ہے. کیوں نیچر ہے؟ کیوں؟ میں نے ایک مثال سے بات سمجھائی تھی کہ ایک ڈھالے والا بائک والے کو مار دے اور غلطی بائک والی کی ہو, تو لوگ پکڑتے کس کو ہیں؟ ڈھالے والے کو. حالانکہ غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈوں پہ حکومت اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور اس میں حکومت صحیح ہو, فرض کرو, ہمیشہ حکومت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, فرض کرو حکومت ٹھیک ہو, لیکن جتنے صحافی ہیں وہ فیور کس کو دیں گے؟ پبلک کو. کیونکہ کمزور کون ہوتا ہے؟ پبلک. طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ کمزور کو جب آپ فیور دیتے ہیں تو اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ آپ طاقتور سے ڈرتے نہیں ہو. جیسے بائک والے کی غلطی تھی, ڈھالے کے آگے آ گیا اور گر گیا, خود ہی گھسا ہے غلط ٹریک پہ. اکثر بائک والے خود ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کدھر جا کے پھٹنا مناسب رہے گا. ہاں, میں نے تو خود بائکیں چلائی ہیں, میں نے اتنی بائکیں چلائی ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. GTO 125 جو کاواساکی تھی وہ چلائی ہے بہت زیادہ, اور ہونڈا 125, یہ جو ہونڈا 125 ہے نا, CG 125, یہ اور GTO کاواساکی 125, یہ دونوں بائکیں میں نے چلائی نہیں ہے. چلانے کا لفظ ہلکا ہے, اتنے کلومیٹر چلائی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں تو لوگ مانتے نہیں ہیں. ایک تو مجھے یاد ہے 30,000 کلومیٹر میں کمپلیٹ کر چکا تھا بائک پہ. 30,000 کا مطلب ہے زمین کے چکر لگا لو آپ اس میں. تو اتنا, کیونکہ میری بہت لمبی ڈرائیو تھی, تو مجھے پتا ہے کہ بائکوں والے مظلوم کتنا بنتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی چلاتے تھے یوں یوں کر کے. کئی دفعہ تو میں گرا ہوں, کئی دفعہ مرتے مرتے بچا ہوں میں, اللہ کا شکر ہے بچ گیا. ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے, ایک ٹرک والا ٹرک اڈے پہ, یہ ٹرک اسٹینڈ, یہاں سے میرا روز گزر ہوتا تھا. اب دیکھو, جب آپ نے ٹرک کو اوورٹیک کرنا ہے, رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کریں نا,
لیکن ہمیں یہ لگتا تھا ہم ادھر سے گھوم کے گئے تو اتنے کلومیٹر گویا ہمارا سفر لمبا ہوا, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا یار, 1 میٹر بڑھ جائے گا. بائک والا ہمیشہ گھسے گا لیفٹ سائڈ سے, ہم بھی یہ گھسنے لگے پہ ادھر سے کون جائے. اب اس کا جو گلاس ہوتا ہے نا ٹرک والے کا, وہ اتنا اوپر تھا, ٹریلر نہیں ہوتا یہ جو, اس کو نیچے اتنا, بائک والا تو نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو تھوڑی نظر آئے گا. جب بالکل آپ قریب پہنچ جاؤ گے وہ تو پیچھے کا دیکھ رہا ہے نا. اب میں اتنے قریب پہنچ چکا تھا, CG125 تھی میرے پاس, اس نے جب گاڑی ٹرن ماری ہے نا تو میں اس کے ٹائر کے نیچے آنے والا تھا. میں نے زور سے چیخ ماری ہے, وہ شکر ہے اس کا شیشہ کھلا ہوا تھا, وہ چیخ کی آواز گئی ہے اندر, اور اس نے بریک لگائی, جھانک کے دیکھا اس نے باہر, تو حضرت اقدس بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود صاحب شہید ہوتے ہوتے بچ گئے تھے. اگر شہید ہو جاتا, فرشتوں نے تو میری ٹھکائی کرنی تھی, لیکن پبلک کس کی ٹھکائی کرتی؟ اس کی, حالانکہ اس کی غلطی 0 تھی. ایک اور دفعہ یہ پاپوش پہ میں جا رہا تھا بائک میں, اور کمال کی بات ہے رشتہ لینے جا رہا تھا, جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے میں, میری رشتے کی بات ہو چکی تھی ابھی, یعنی طے ہو گیا تھا, اب تاریخ طے وے چل رہی تھی. تو میں, یہ جو پجارو والے ہوتے ہیں یہ جا رہے تھے, میں لیفٹ سائڈ پہ وہی اوورٹیک کرنے کی کوشش کی, میں نے لیفٹ سے نا لیفٹ روڈ پہ مڑنے کی کوشش کی, وہ پجارو والے نے گاڑی موڑی ہے تو میں ٹکرا کے نیچے گرا ہوں. خیر اس نے انسانیت دکھائی, آ کے مجھے اٹھایا, میں بچ گیا, بائک ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, میں ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوا, ورنہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہمارا. خیر مجھے لگا کہ غلطی میری ہے, تو ہم پھر, تو مجھے یاد ہے جو میری ابھی حاضر سروس ساس ہیں, یہ اس وقت بنی نہیں تھی لیکن رشتہ طے ہوئے, انہوں نے پھر صدقہ کیا تھا کہ ہمارا ہوتے ہوتے رہ جانے والا, بلکہ ہو جانے والا داماد بچ گیا زندہ. انہوں نے صدقہ کیا باقاعدہ جب ان کو پتا چلا نا ایسا ہوا ہے. تو اگر کچھ ہو جاتا, لوگوں نے پکڑ کے مارنا کس کو تھا؟ پجارو والے کو. 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے کہ لوگ فیور کس کو کرتے ہیں. یہ غلط کیا میں نے, میں اب نہیں کرتا میں ایسے, اب تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا ہوں اس لیے اب نہیں کرتا میں ایسے. تو میں لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں, بائک جو ہے نا تمیز سے چلایا کرو, کیونکہ مرو گے بھی تمہاری غلطی سے, اور پٹے گا کون؟ وہ بندہ پٹے گا. تو لوگ کمزور کو فیور کیوں کرتے ہیں؟ میرے بیانہ سے نا لوگ اتنا شارٹ کلپ چلا دیتے ہیں کہ مجھ سے اپنی بائکوں کے قصے سنا رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ میں اس سے میسج کیا دینا چاہ رہا ہوں, تو پھر بدنامی ہوتی ہے, نیچے پھر گالیاں آ رہی ہوتی ہیں, اس آدمی کے پاس اپنے قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی شارٹ کلپ مت دیکھا کرو, پورا بیان سنا کرو. تو خیر لوگ کمزور کو کیوں فیور کرتے ہیں؟ اس سے انسان ہیرو بن جاتا ہے. اب جیسے میں گر جاتا, لوگوں نے ٹرک والے کو کوٹنا تھا اور میں گھننا پڑا ہوا ہوتا وہاں پہ مظلوم بن کے, صحیح ہے, ہیلمٹ ادھر پڑا ہوا ہوتا, ہم ادھر پڑے ہوئے ہوتے, خون نکل رہا ہوتا. اب اگر آپ ٹرک والے کا ساتھ دو گے تو کوئی آپ کو سیلوٹ نہیں کرے گا. آپ اس کا ساتھ دو گے نا جو نیچے گرا ہوا ہے, لوگ کہیں گے یار یہ حق پرست, ٹرک ڈرائیور سے ڈرتے نہیں ہیں, ٹرک والوں سے دشمنی لے لیتے ہیں, یہ ہے ہیرو. تو اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے کہ کمزور کو فیور کرنے میں تعریفیں ہوتی ہیں, طاقتور کو فیور کرنے میں تعریف نہیں ملتی. تو علماء حق کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کمزور کو فیور کریں, ان کی کوشش ہو ہم حق کو فیور کریں. بعض دفعہ کمزور مظلوم ہوتا ہے تو آپ کمزور کو فیور کریں, بعض دفعہ کمزور ظالم ہوتا ہے تو پھر آپ نے کس کو فیور کرنا ہے؟ پھر طاقتور کو فیور کرنا ہے. تو میں فیمنسٹ عورتوں سے بات شروع کی تھی میں نے, فیمنسٹ یہی کر رہی ہیں, عورت چونکہ کمزور ہے لہذا وہ اس کمزوری کو فیور کر کے منجن بیچ رہی ہوتی ہیں. فیمنسٹ عورتیں کہ دیکھو ہم کمزور کا ساتھ دے رہے ہیں, اور مرد چونکہ طاقتور ہے لہذا مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز اٹھائے بدنام ہو جاتا ہے وہ. آپ مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھا کے دیکھو, آپ کو مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی, مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی. میں نے بے شمار وکیل دیکھے خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھاتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. ایک وکیل مجھے نظر آیا جو مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاتا ہے, اس کو میں نے باقاعدہ لاہور سے بلایا, پوڈ کاسٹ کی, کھانا کھلایا, بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہے خواتین کے حقوق پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے, ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں بھائی, ہماری بھی مائیں ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائے, لیکن اٹھانے والے بہت ہیں آواز عورت کے حقوق پہ. مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھانا یہ جگر کا, کیونکہ آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی اس میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہم نے بات کر دی نا ابھی, جو جامعہ افسا کے ٹاپک پر سب عوام کی مخالفت کر لی, بزدلی نہیں ہے, اٹ از کالڈ بہادری. ٹھیک ہے, یہ بزدلی ہوتی تو ہم پبلک کا فیور لے رہے ہوتے, اور ہم بھی وہی بات کرتے, ہیرو بن جاتے ہم.
یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اور سچ جو ہے نا, سچ کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں. بالآخر جیتتا کون ہے؟ سچ. میں نے یہ مخالفتیں پہلے بھی لی ہوئی ہیں. کورونا کے دنوں میں مجھے یاد ہے میرا پہلا بیان آیا تھا, کورونا ایک بیماری ہے اور دنیا میں پھیل گئی ہے. اتنی مخالفت ہوئی ہے, لوگوں نے کہا ہیں تو یہ جامع الرشید والے نا, ہیں تو سرکاری ٹٹو, سرکاری پٹھو, یہ وہی بات کریں گے جو سرکار ان کو سکھائے گی. میں بیانات دے رہا تھا, بھائی ہمیں سرکار نہیں سکھا رہی, پورا گروپ ہے ڈاکٹروں کا, واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹر ہیں, جو داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, شلواریں ان کی ٹخلوں سے اوپر, بغلیں میں جھانک نہیں سکتا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ بغلیں بھی صاف ہوں گی ان کی. ایسے تہجد گزار ڈاکٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے. اب قطع نظر سے کہ یہودیوں نے پھیلایا, عیسائیوں نے پھیلایا, دنیا نے پھیلایا, اس کے ہمارا کیا لینا دینا, بیماری تو ہے نا جس نے بھی پھیلائی ہو بھائی. ہم نے یہ بات کی, اتنی مخالفت کہ ہیں تو سرکاری ٹٹو, ہیں تو سرکاری پٹھو, بات تو وہی کریں گے جو سرکار کہہ رہی ہے. ابے سرکار نہیں کہہ رہی, ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کہا, لیکن جو ہمارے علاوہ جو لوگ تھے نا, مذہبی لوگ, ان کی باتیں کیا تھیں, ہے ہی نہیں یہ بیماری, یہ پروپیگنڈا ہے, کوئی بیماری شماری نہیں ہے. اصل میں مقصد مسجدوں کو بند کرنا ہے, مقصد یہ ہے, مقصد حج پہ پابندی لگانی ہے, مقصد یہ. ہم نے جو پہلے دن بیان دیا تھا, اینڈ تک اسی بیان پہ ہم رہے. ساری دنیا آ گئی اس پر, لیکن کسی نے پھوٹے منہ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ جامع الرشید یا مفتی طارق مسعود نے پہلے دن جو بات کی تھی اب تک اسی پہ اور وہی صحیح ہے. لوگ آ گئے کہ بیماری بھی ہے وغیرہ وغیرہ. کئی علماء تو ایسے ہیں جو یہ کہتے رہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اور وہ اسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں, اور ان کے بچوں کے بیانات آئے. لوگوں نے کہا تم تو ابا تمہارے کہتے تھے یہ کورونا کے نام پہ ڈھونگ رچایا گیا ہے, ڈاکٹری رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ تمہارے ابا کورونا میں گئے ہیں. ان کے بچوں کے, ان کے ریلیٹو کے بیان ہے, نہیں یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے ابا کے خلاف, یہ کورونا میں نہیں گئے. میں ان سے پرسنل ملا, انہوں نے کہا کورونا میں گئے ہیں, لیکن میڈیا پہ ہم یہ بیان نہیں دے سکتے کیونکہ ابا نے مخالفت نہیں کر دی تھی کورونا کی, کیونکہ اب انا کا مسئلہ بنا لیا تھا نا. تو جب آپ جھوٹ بولتے ہو نا, وہ جھوٹ پھر آپ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے شروع میں ہی نا کوئی ریسرچ اور تحقیق کر کے بات کیا کرو, تو اینڈ تک اسی بات پر آپ قائم رہو گے. درجنوں ہمارے اکابر علماء ایسے ہیں, ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے ہمیں, مخلص تھے وہ, لیکن انہیں تحقیق نہیں کی. ہر چیز کو فوراً سازش قرار دینا یہ ہمارا ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے. تو انہوں نے تحقیق نہیں کی اور وہ بس کورونا ہے. پھر جب مان لیا نا کہ کورونا ہے, تو پھر اس پہ بات چلی بھائی ویکسین لگوا لو. پھر پروپیگنڈا, فلاں کی جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا, فلاں جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا. اب یہ ویکسین کے نام پہ چپیں داخل کر رہے ہیں. چپ ہمارے خون میں کیا جا رہی ہے؟ چپ, تاکہ آپ کی لوکیشن. کل کوئی مولوی صاحب سے کوئی مل کے آیا, ہمیں بتا رہا تھا کہ میں ایک مدرسے میں گیا, ان مدرسے والوں نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ ہم نے کہا جامع الرشید. کہہ رہا ہے جامع الرشید ایسا ادارہ ہے, تم جب انٹری مارتے ہو نا, تمہاری پوری باڈی اسکین ہوتی ہے, سارا ڈیٹا جی ایچ کیو چلا جاتا ہے تمہارا. ایسا تو جی ایچ کیو میں جانے سے نہیں ہوتا بھائی. اور یہ عالم دین یہ باتیں کر رہے ہیں, بزرگ باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی اسلام کہتے ہیں بزرگوں سے دین سیکھو بھائی. باقی کورونا بزرگوں کا کام نہیں ہے, بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے یار. سیاست بھی بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے. سیاست پہ وہ بات کرے جو اندر گھس کے کسی چیز کی تحقیق کر کے آیا ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے عالم ہو, کچھ بھی ہو. جب آپ نے تحقیق کی ہے تو بات کریں, نہیں ہے تو خاموشی. میں نے کتنے ٹاپک پر سیاست پہ, میں بہت ساری چیزوں پہ نہیں بولتا. کیوں؟ بھائی میری تحقیق نہیں ہے, ختم. ہر چیز میں میرا بولنا ضروری تھوڑی ہے. لوگوں نے بتایا جلسے میں اتنے بندے مار دیے, آپ بیان دو. میں نے کہا میری تحقیق نہیں ہے اتنے مارے ہیں کہ نہیں مارے. کہہ رہے ہر صحافی بول رہا ہے. کہ بھائی صحافی تو بولتے ہیں, وہ تو پبلک فیور چاہیے صحافیوں کو, ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. لوگوں نے کہا ان صحافیوں کے خلاف بیان دو. میں نے کہا میں کیسے بیان دوں, ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. تو میں نے ہر چیز میں تھوڑی ٹانگ اڑانی ہے. ہاں اگر کوئی رپورٹ آ جائے گی, مستند خبر آئے گی, پھر ہم بات دیں گے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں جلدی بیان نہیں دیتا مختلف ٹاپکس پر, کیونکہ ہم یہ غلطیاں پہلے کر چکے ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ بزرگ بیچارے کورونا کے خلاف بولتے بولتے خود کورونا میں, پھر جب کورونا کو مان لیا نا کہ ہے بیماری, پھر ویکسین کے لیے تیار نہیں ہو رہے. پھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ احتیاط کرو, ایس او پیز وغیرہ. نہ قہوے آنا شروع ہوئے مارکیٹ میں. قہوے, ایبٹ آباد میں ایک حکیم صاحب کروڑوں روپے کمائے انہوں نے ایک قہوے سے. کورونا کے دنوں میں بیچا, سنا مکی اور کچھ ایسے تھے. حدیثیں چلنا شروع, حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, سنا مکی ایک بوٹی ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. بھائی اگر حدیث کا یہ مطلب ہے تو پھر اب تک کہاں سوئے ہوئے تھے آپ؟
پھر حکیم صاحب کو بھی چاہیے نا ہر منجن کلونجی سے ہی بنائے, وہ کیا خیال ہے؟ حدیث برحق ہے لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. پھر ہم لوگوں سے بحث کر رہے ہیں, بھائی ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں حکیموں کی تو کورونا پہ تحقیق ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے, اور یہاں ایبٹ آباد کا اور انڈا موڑ کا حکیم بتائے گا یار تمہیں؟ اس کی تحقیق ہی نہیں ہے. نہیں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں, یہ پڑیا کھا لو ایک دم جڑ سے خاتمہ. بھائی اس کروڑوں اربوں روپے, میں ڈاکٹروں سے ملتا تھا, اور وہ ڈاکٹر جو دیندار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں ان کے, کوئی مفتی تقی صاحب سے بیعت ہے, کوئی کس سے بیعت ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی تک ہمیں بھی پوری تحقیق نہیں ہوئی ہے اس بیماری کی, اس پہ دنیا سر توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, جیسی کوئی ریسرچ آئے گی ہم رکھیں گے. اور ادھر جاؤ قبلہ حکیم صاحب کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ابے میں تو پہلے سے جانتا ہوں اس بیماری کو, یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پہلے تو مان نہیں رہا تھا بیماری ہے, اب مان گیا. ادرک کا قہوہ, نسخے دیکھیں, ادرک کا پاؤڈر بنائیں, لہسن لیں, لہسن 2 پھٹکیاں لہسن کی, 3 پھٹکیاں اس کی, اس کا قہوہ بنائیں, پیے, گارنٹی کے ساتھ. جتنے کیڑے ہیں, میں کہتا تھا سب سے پہلے تو اپنے کیڑے مار, جو تحقیق کا کیڑا ہے نا, یہ ان کیڑوں سے, کورونا کے کیڑے سے زیادہ. میں بھی بیوقوف بنا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہو میں بھی اتنی باتیں کر رہا ہوں, میں خود بیوقوف بنا ہوں. ایک ڈاکٹر آئے ان دنوں, میں نام نہیں لوں گا, میں کسی کا بدنام کرنا مقصد نہیں ہے, میں نام بھی جانتا ہوں ان کا, ورنہ میں لوگوں کے نام بہت جلدی بھول جاتا ہوں, لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے الو بنایا, اس لیے مجھے اس کا نام اچھی طرح سے یاد رہ گیا. وہ ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے. یاد رکھو, جو ڈاکٹر بھی ہو حکیم بھی ہو, اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ حکیم ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی ریسرچ آئیے, قصے نہیں سنا رہا میں. آپ کہو گے کہ مفتی صاحب ہم درس قرآن سننے کے لیے آپ نے قصے کہانیوں میں لگا دیا. نا 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 نا, میرا قرآن کو ایکسپلین کرنے کا اپنا اسٹائل ہے بھائی. جو موجودہ حالات واقعات ہیں میں ان سے سمجھاتا ہوں, ان سے بات کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. کووڈ کے دنوں میں کتنی لوگوں کو فکر تھی علاج کی, تو ایک آئے ڈاکٹر اور حکیم, 3 پیس سوٹ, انگلش منگلش ٹھش پھش. لوگ اس اسٹائل سے اتنا متاثر ہوتے ہیں, میں بھی ہو گیا متاثر. انہوں نے بتایا کہ ایک لہسن, ایک مشہور ٹی وی چینل ہے اس میں ان کی پوڈ کاسٹ چل رہی تھی, تو انہوں نے بتایا یہ کووڈ میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے, اور یہ ایس او پی سے, اور یہ احتیاطوں کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو احتیاط کا. حالانکہ بیماری میں, وباؤں میں احتیاط کا حدیث میں حکم ہے. صحابہ نے احتیاطیں, پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں صحابہ جب بیماریاں پھیلی ہیں. شام میں وبا جب پھیلی تھی نا, جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو صحابہ کرام شام میں پہاڑوں پہ جا کے رہے ہیں, تب جا کے وبا ختم ہوئی ہے. ایسا نہیں کیا کہ گلے ملتے رہو اور ادرک کا قہوہ پلاتے رہو ایک دوسرے کو. نہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے نہ میڈیکل سائنس کا علم ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے وہ اس کا پڑھا, ایک لہسن, پھر انگلش پھنگلش نا. لہسن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی یوں جا کے کرتا ہے, پھر اس میں وغیرہ وغیرہ. مجھے تو وہ ظاہر ہے وہ وہی تھے نا. اور وہ امریکہ سے انہوں نے حکمت پڑھی تھی, یعنی حکیم بنے کہاں سے, امریکہ سے. خوراکوں پہ ان کی ریسرچ تھی. اتنا ہی کافی ہوتا ہے ہم دیسی لوگوں کے لیے. امریکہ سے بھائی, ادرک کے بارے میں رپورٹ کہاں سے پڑھی ہے, امریکہ سے. ادرک ہی ہے, چاہے امریکہ میں پڑھ کے آؤ, وہ اتنی بڑی فائدے مند چیز ہے ادرک, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بھائی. تو امریکہ سے میں پڑھا ہوں, اور یہ فش کر کے نا انہوں نے پوری ایک ادرک, پھر انہوں نے کہا پوری دنیا میں کانفرنس ہوتی ہے, ہر سال ادرک کے بارے میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے, اور گارلک اور ادرک اور یہ سب چیزیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اور بھائی میں نے کہا بندہ ہے یار, میں نے پورا مضمون لکھا بیٹھ کے. میں نے کہا پبلک کے فائدے کے لیے نا میں فری میں اس کو عام کروں گا. میں نے اس کی رپورٹ پوری لکھی, اس کا خلاصہ لکھا. اس نے جو اس کے لہسن اور ادرک کے قہوے کے فضائل سنائے وہ میں نے رپورٹیں لکھی, اور وہ جو اس کی انگلش ٹرمز تھی وہ لکھی, پورا کر کے PDF میں رسالہ بنایا. حضرت مفتی بریگیڈیئر طارق مسعود صاحب کام کیا کر رہے ہیں, ادرک کے فضائل اور لہسن کے فضائل پہ رپورٹ لکھ رہے ہیں, اور ڈاکٹر کے نام کے ساتھ نا, کہ میں یہ دنیا میں کیا کروں گا, پھیلاؤں گا, اسپانسر لے کر آؤں گا. یار پھیلاؤ, ہمیں نام نہیں چاہیے, ہمیں کام چاہیے. پتہ نہیں, شکر ہے اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا فضل کیا. میں نے 2-3 ڈاکٹروں کو میں نے کہا پہلے ایک دفعہ بھیج دو, اور حکیم اور کچھ ڈاکٹر جو میرے جاننے والے تھے. ایک بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑی ریسرچ ہے ان کی. انہوں نے کہا یہ کہا کس نے مفتی صاحب؟ میں نے پھر اس ڈاکٹر کا نام بتایا. صاحب یہ بہت بڑا پھینکو ہے. اتفاق سے اس کے کلاس فیلو نکلے. انہوں نے کہا یہ پڑھتا پڑھتا نہیں تھا, یا کلاس فیلو نکلے یا ان کا کوئی دوست کلاس فیلو نکلا. پھر اس کی پوری رپورٹ انہوں نے کہا اس ادرک کی رپورٹ سے پہلے نا اس ڈاکٹر کی رپورٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے.
یہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا بالکل. تو پھر امریکہ چلا گیا, تو وہاں کوئی 6-7 مہینے کا اس نے چھوٹا موٹا کورس کر لیا, تو ایک چھاپ لگ گئی کہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے. میں نے کہا امریکہ میں بھی بڑی بڑی فلمیں پڑی ہوئی ہیں, یہ نہیں کہ جو امریکہ سے آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہے وہ, اس کے کوئی یہاں پوچھ نہیں رہا ہوتا, اس کا تو ادھر منجن بکتا ہے. پھر انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی, میں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے بچا لیا مجھے, میں تو پورا اس کو پھیلانے والا تھا دنیا میں. تو کتنی مخالفت ہوئی, بالآخر کتنے علماء بیچارے. ایک مولوی صاحب تھے بہت میرے لیے قابل احترام, وہ بھی نہیں مان رہے تھے کرونا کو, اتنے مضامین لکھ رہے تھے. ہم نے بھی ان یعنی بڑے علماء نے, جو ہمارے جامعۃ الرشید کے کچھ علماء نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا تم تو سرکاری پٹھو, تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, پھر ان کو کورونا ہو گیا, اور اتنا خطرناک کووڈ ہوا ہے نا کہ موت کے منہ سے نکلے ہیں وہ, اور 6 مہینے بستر پہ حالت خراب ہو گئی ان کی, کیونکہ بعض جن کو ڈینجرس قسم کا کورونا ہوا تھا وہ 6 مہینے تک بھی نکل نہیں پائے ہیں اس سے وہ. اس کے بعد پھر ان سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ جو حکیموں کے قہوے آپ نے پیے ہیں, تو انہوں نے جس حکیم نے ان کو قہوے بتائے تھے نا, حالانکہ بڑے پرہیزگار ہیں, کبھی گالی نہیں دیتے وہ, انہوں نے ایسی گالی منہ سے نکالی ہے نا, اتنی موٹی گالی. انہوں نے کہا اس بےغیرت نے قہوے پلا پلا کے میرا بیڑا غرق کر دیا, بلڈ کی جگہ قہوے گھوم رہے ہیں بلڈ کے اندر, اتنے قہوے پلائے اس نے. تو پھر نہیں آیا ہاسپٹل میں مجھے بچانے کے لیے. تو اس لیے میرے بھائی جامعۃ الرشید یہ منجن جو پبلک میں بکرا ہوتا ہے نا, اس منجن کو نہیں مانتا ہے. تو منجن دنیا میں بہت چل رہا ہے, عوام کو مخلص ہوتی ہے عوام, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام 2 نمبر ہوتی ہے, مخلص ہوتی ہے, لیکن پروپیگنڈے میں بہت جلدی آتی ہے عوام, چاہے وہ مذہبی لوگوں کا پروپیگنڈا ہو, چاہے وہ سیاسی لوگوں کا پروپیگنڈا ہو. اسی طرح فوج کے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ فوج پہ دودھ سے دھلی ہوئی ہے, لیکن پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے, اس سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو. خیر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے فیمنسٹ خواتین کیا کرتی ہیں, چونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے نا, تو اس کی کمزوری سے اس کو پتا ہے کہ ان کے حق میں ہم جب آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہمیں فیور کریں گے. انسانی نیچر ہے, اچھی بات ہے. عورت کے حقوق کی تو سب سے پہلے اسلام نے اسی لیے تو آواز اٹھائی کہ عورت کو حقوق ملتے نہیں تھے. لیکن پتا ہے کیا ہے, وہ اس لیبل لگا کے انہوں نے کیا کر دیا, مردوں کی ایسی کی تیسی کر دی. عدالتوں میں اب مردوں کو دیکھو جو ذلیل ہو رہے ہیں, جو میں بتاتا رہتا ہوں کیا حالت ہو گئی ہے. تو بیلنس بات ہوتی ہے. یہ موضوع پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا, میں جو نقطے کی بات آئی ہے وہ ذرا جلدی سے بتا دوں. بیلنس بات پتہ ہے کیا ہے, اسی طرح ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں, کرنے چاہیے, لیکن بھائی باپ کے حقوق بھی ہیں. کچھ چیزوں میں اللہ نے باپ کو سپیریئر رکھا ہے, ماں کو کم رکھا ہے. کچھ چیزوں میں ماں کو زیادہ, باپ کو کم رکھا ہے. آپ جب مر جاتے ہو, آپ کی وراثت میں ماں کا زیادہ حصہ ہے یا باپ کا زیادہ حصہ ہے؟ بولو. باپ کا حصہ ڈبل ہے ماں کی نسبت. ہر چیز میں اگر ماں کا حق زیادہ ہوتا تو اسلام ماں کو دگنا حصہ دیتا, باپ کو آدھا. لیکن اسلام اگر آپ کی وراثت میں 90 کروڑ روپے ہیں, مثال تو اچھی دینی چاہیے نا انسان کو, کیا خیال ہے؟ میں 90 روپے بھی کہہ سکتا تھا, کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہماری پینٹ سے 90 بھی نکل آئے نا تو بڑی بات, پینٹ ہی ملے گی وراثت میں. تو 90 کروڑ روپے آپ کی وراثت میں, تو اس میں اور کوئی والی وارث نہیں ہے آپ کا, نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. تو اسلام باپ کو کتنے دیتا ہے؟ 60 کروڑ. ماں کو کتنے دیتا ہے؟ 30 کروڑ. کیونکہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر, کچھ موٹیویشنل اسپیکر وہ اس طرح کا بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ نا شریعت نے وراثت میں باپ کو بولو مقدم رکھا ہے. ایک بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, من احق الناس بحسن خلقی, میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, امک, سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں. وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا, یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو. پھر نبی نے ان صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. دوبارہ کون؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من, یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ, یعنی پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من, پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ.
تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ بالکل، یہ ماں کو اللہ نے رائٹ دیا، یہ والا رائٹ باپ کو نہیں دیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کریں، میں اس کی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا اپنے کلام میں شکر گھولو، میٹھا کلام کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جتنی مٹھاس باپ کی سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ہونی چاہیے، جب ماں سے بات کریں تو وہ مٹھاس 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے. اتنے نرم لہجے میں ماں سے بات کرو، بالکل ایسے جیسے میٹھے بن جاؤ. آج کل تو ہے ہی نہیں نا، نہ ماں سے تمیز سے بات، نہ باپ سے تمیز سے بات. تو ایسے ماں سے نرم لہجے میں بات کرو، ٹھیک ہے نا، اور باپ سے بھی نرم لہجے میں. لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے. ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا، چینی کا 1 چمچہ بھی چلے گا. اور گرل فرینڈ سے بات کرو گے تو زہر گھول کے بات کرو. اس سے اخلاق ہے ہی نہیں، اس میں اخلاق ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ، ٹھیک ہے نا، بدتمیزی سے بات کرو اس سے. لیکن یہ حسن اخلاق میں ماں کا حق ہے، اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو، جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو، باپ کی بھی مانو. لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے، ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ باپ کو بنایا ہے. یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے، امی کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر کس کی مانے؟ بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے وہ، کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی، آپ کے باپ کی سربراہی میں ہے وہ. جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت ایک قانون بنائے، ایک آرڈر دے اور رعایا اس کے خلاف چلے. تو گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. تو گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے، عوام ہے، آپ کی اماں سمیت، ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا، چاہے وہ 1 کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، تو اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف، جمشید کے خلاف کوئی بات کریں وہ. لیکن میں نے جہاں یہ بیان کیا ہے، آپ دیکھو اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، خواتین کے فیور میں بیان کرو، مرد کا ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں آئے گا، ایک کمنٹ نہیں آئے گا مرد کا کوئی خلاف میں کہ ماشاء اللہ زبردست ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں مرد کی بات کرو تو پھر خواتین کے کمنٹس دیکھا کرو یار. اب ہے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی حقوق ہے تو اس کے بھی تو ہیں. عورت مرد کا حق جب جانتی ہے جب مرد اس کا بیٹا ہو، جب مرد کیا ہو؟ اس کا بیٹا ہو، اور پھر اس کی بہو اس کے بیٹے کی سن نہ رہی ہو، پھر وہ بتائے گی دیکھو بیٹا اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، تم اس کی بات مانا کرو. پھر وہ بہو کہے گی کہ یہی اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی. تو خیر، تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کس نقطے پہ آئی تھی؟ نہیں، میں نے کہا تھا یہ اس بیان کے بیچ میں ایک پوائنٹ کی بات آئی ہے، میں پارسل کرنا چاہتا ہوں. یہ سچ اور جھوٹ کی پتہ نہیں. خیر، ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو خیر، میرا مقصد یہ بتانے کا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں جس میں مرد کو اللہ نے سپیریئر رکھا ہے. اسی طرح تعظیم میں، رسپیکٹ دینے میں، ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی دی جائے گی. لیکن اسلام میں، میرے اپنے بچے بیٹھے ہوئے، بعض دفعہ میرے فضائل چل رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. خیر، تعظیم میں یہاں تو کر سکتے ہیں نا، گھر میں یہ باتیں بالکل نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. گھر میں ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے نا، ہماری بھی وہی ہے، ہماری بھی وہی ہے، سب کی ایک ہی جیسی. یہاں بیٹھ کے ہر آدمی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. تو تعظیم، رسپیکٹ سمجھتے ہو نا، کسی کو رسپیکٹ دینا، اس میں بھی ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی. لیکن اسلام میں باپ کی رسپیکٹ ماں سے زیادہ ہے. تعظیم الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے. نرم لہجے میں بات میں ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن رسپیکٹ میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ وہی سربراہ کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یاد رکھو، بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے، کنٹرول ہے، ولایت سمجھتے ہو؟ تعلیم اور تربیت، اسی طرح ان کی شادی، خاص طور پہ بیٹی کی،
تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو. مثال کے طور پر ایک بچی ہے, اس کا نکاح باپ نے کر دیا ایک جگہ اور ماں نے کسی اور جگہ کر دیا, تو شریعت میں ویلڈ کس کا نکاح ہوگا؟ باپ کا کیا ہوا نکاح کو شریعت ویلڈ مانے گی. 3 ائمہ کے نزدیک تو امام شافعی, امام مالک, امام احمد کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. چاہے لڑکی یعنی لڑکی خود سے جو نکاح کرے گی نا, باپ کی مرضی کے بغیر وہ منعقد ہی نہیں ہوگا, چاہے ماں راضی ہو. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو وہ ہو جائے گا, لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کفو میں کیا ہو, اپنے جوڑ میں کیا ہو, پیرالل, ہم پلہ. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اہل حدیث اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں. امام حنیفہ نے قرآن حدیث کی مخالفت کی. اس میں دلائل امام حنیفہ کے بھاری ہیں. حدیث میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خاتون نے نکاح کیا, ولی سے نہیں پوچھا انہوں نے, تو نبی نے ان کے نکاح کو مانا ہے. وہ کہ اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, لڑکیوں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. ہم پروموٹ اسی کو کرتے ہیں کہ ابا کی مرضی کے بغیر نکاح مت کیا کرو. لیکن اس پر تو احناف کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا, کفو کہتے ہیں جو اس سے کمتر, جوڑ کی شادی نہیں ہے, تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک لڑکی نے نکاح کیا, لڑکی کا خاندان بہت اچھا خاندان ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی فیملی ہے فرض کرو. اس نے 8ویں کے بھگوڑے سے شادی کر لی, جس کے ابا نے بھی نہ میٹرک کیا, نہ عالم, نہ دین کی تعلیم, نہ دنیا کی تعلیم. لڑکی کے باپ کروڑ پتی ہے, جہاں اس نے شادی کی ہے ان کی گٹکے کی کرائے کی دکان ہے. لڑکی نے جہاں شادی کی ہے ان کی لڑکے کی گٹکے کی کرائے کی, وہ بھی اپنی نہیں ہے, کرائے کی دکان ہے, اور وہ بھی کرایہ بھی کئی مہینوں سے اس نے نہیں دیا. لڑکی دیندار بھی ہے, لڑکا کیا کرتا ہے؟ سٹے لگاتا ہے. مثال تو وہی دی جائے گی نا, بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر ہو. تو اب لڑکی عاقل ہے, بالغ ہے, فرض کرو 20 سال کی لڑکی ہے. اس لڑکی نے اس سے شادی کر لی, ابا راضی نہیں تھے, تو اب حنفیہ کے نزدیک بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. حالانکہ اماں راضی تھی, اماں راضی تھی, نانی بھی راضی تھی, ماموں بھی راضی تھے, سارا ننیال راضی, ابا راضی نہیں ہے. تو اس میں احناف کا موقف جو فتویٰ ہے جس پر, وہ یہی ہے کہ یہاں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ولی ماں نہیں ہوگی, کون ہوگا؟ باپ. باپ پرمیشن دے گا تو ہوگی. جی ہاں, معاملہ اس کے برعکس ہو پھر تو ہو جائے گا. یعنی لڑکی کے ابا کی گٹکے کی دکان ہے, یہی نا. نہیں, پھر بھی نہیں ہوگی. ہاں, معاملہ اس کے برعکس ہو, گٹکے کی دکان ہے لڑکے کی, کرائے کی. لڑکی بہت اچھے خاندان کی ہے, تو لڑکی نہیں چاہ رہی کہ میں کیوں گٹکے والے سے شادی کروں بھائی, اور باپ کر دے گا تو بھی نہیں ہوگا نکاح, کیونکہ بچی کی مرضی کے, یعنی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. بچی بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو. مطلب یہ ہے کہ ماں کے اسلام میں اتنے حقوق ہیں, لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت نے ماں کو فیور دینے کے بجائے کس کو فیور دیا ہے؟ باپ کو. تو اب جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ باتیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھو خواتین کے حقوق کے خلاف. بھائی اسلام نے دونوں کو رائٹ دیے ہیں, اس کا الگ رائٹ ہے, اس کا الگ رائٹ ہے, کیونکہ دونوں سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. انگریز کہتا ہے تو ہی پال, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے باپ. عورت کہتی ہے اس کا باپ ہے, کہتا ہے میں نہیں ہوں, جمشید سے تحقیق کروا لو جا کے. یو کے میں کیس آیا تھا نا, بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ, ایک خاتون نے کہا یہ بندہ اس کا باپ ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں. ہمارے یہاں کوئی تصور ہے باپ بولے میرے بچے نہیں ہیں؟ یہ باپ تو بولتا ہے میرا خون ہے بھائی, میرا خون ہے یہ. انگریزوں میں اس طرح کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. کیس چل رہا تھا برطانیہ میں, 2-3 سال پرانی بات ہے. عورت نے کہا یہ اس کا بچہ ہے, ان لوگ کا جمشید فرض کر لو, ان لوگ کا جمشید, انگریزوں کا جمشید. جمشید نے کو پتا تھا اگر میں نے بول دیا میرا ہے تو میں چوڑے میں آؤں گا, خرچہ کس کو دینا پڑے گا مجھے. اس کو پتا ہے میں خرچہ دے دوں, لیکن میرے کسی کام کی تو اولاد ہے نہیں میری. تو نہ ان کے ہاں تو نہ. گامدی صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو وہاں کے جب مذہبی اسکالرز کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, تو انگریزوں کا کیا حال ہوگا خود سوچو, جو مذہبی ہے ہی نہیں. تو ایسے آزاد سوسائٹی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باپ کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے, اس میں باپ چوڑے میں آتا ہے. اس کو پتا ہے سارا خرچہ کس کا ہے؟ میرا, اور مجھے اس سے ملے گا کچھ بھی نہیں, یعنی میری اطاعت تو کرے گا نہیں ہے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں, وہ جمشید کہتا ہے میرا نہیں ہے. تو خاتون نے کیس کیا تھا کہ یہ جمشید کا ہے, انگریزوں کا جمشید جو بھی تھا. جو جمشید نے بولا میرا نہیں ہے, کورٹ نے کہا
آج ذرا میدان میں تیرا ڈی این اے کریں گے, پکڑ کے تجھ پہ خرچہ ڈالیں گے. جب ڈی این اے کیا تو غفار صاحب کا نکلا وہ اب وہ جمشید کا نکلا, وہ کسی اور کا نکلا. غفار بلا وجہ چوڑے میں آ گیا, اس کو بلایا گیا, تیرا بچہ ہے. کہے گا یار بھائی میرا نہیں ہے. انہوں نے ڈی این اے کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کس کا ہے. جمشید کا بھی تھا لیکن یہ والا نہیں تھا. جمشید کا بھی تھا لیکن اب خاتون نے دوبارہ کیس نہیں کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو یہ بھی جمشید کے علاوہ کسی اور کا نکلے. یہ تہذیب وغیرہ وغیرہ کی بات ہے. خیر, تو جب یہ فیمنزم بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا تو ہمارے سوسائٹی میں بھی یہی ہوگا. تو خیر میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی جہاں سے ٹاپک شروع کیا تھا؟ ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے یار. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے پیغمبروں نے نا وقت کے بت کو نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے دلوں سے, کیونکہ جب تک وقت کا بت نہیں نکلے گا نا اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اس وقت کا جو بت ہے نا, جو خدا کے مقابلے میں لا کے زبردستی کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ خدا کو فیور کر رہا تھا, وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ سب چیزیں خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں. عقل کے چشمے سے جب دیکھو تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تبھی تو قرآن نے کتنی ساری مادی چیزوں کے حوالے دیے ہیں نا کہ کائنات میں غور و فکر کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کائنات میں غور و فکر کر کے انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قریب ہوتا ہے. لیکن مادہ پرست لوگوں نے اسی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے بھائی جب تک اس بت کو ہم آپ کے دل سے نہیں نکالیں گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. تو اس لیے میں یہ جو ہمارے دیسی لبرل لوگ ہیں نا, جو سائنس کے نام پہ ٹھش پش مارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں اور مذہب سے بدگمان کرتے ہیں, میں اس لیے ان پہ اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ یہ بت جب تک تمہارے دلوں سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ اسلام کی محبت ہوگی. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, اسی ٹاپک کو لے کے پھر اگلے ہفتے چلیں گے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا, ایک وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا, آپ نے نہیں وہ پوچھا تھا کہ معاملہ الٹا ہو جائے, بچی چاہ رہی ہے اور والد, ہاں پھر بھی جائز نہیں ہے, بلکہ بہت اچھا رشتہ ہے اور بچی نہیں چاہ رہی پھر بھی باپ زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی باپ جو ولی ہے بیٹی کا, ولی کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. جب جائز ہے نکاح جب جوڑ میں ہو رہا ہو, اگر جوڑ میں نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن ضروری ہے. لیکن بچی کی پرمیشن کے بغیر تو چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. بچی اگر بالغ ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا, چاہے باپ کتنا ہی راضی ہو, تو باپ فورس نہیں کر سکتا. اچھا بھائی مفتی صاحب, یار یہ بہت مشکل سوال ہے. یہ جاسوس کے بارے میں سوال پوچھا ہے, تو جاسوسوں کے سوال نہ پوچھا کریں, کیونکہ جاسوس کے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے یہ پرسنل نوعیت کے سوال ہے نا. کوئی جاسوس ہو تو وہ پوچھے آ کے. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک ایپ بتائی تھی, وہ دوبارہ بتا دیں. حلال ٹرپ کے نام سے ایک اپلیکیشن آتی ہے, میں نے اس کا بتایا تھا تو لوگوں نے کہا لو بھائی مفتی صاحب بھی پبلسٹی کر رہے ہیں. حلال ٹرپ والوں کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھائی, کیونکہ نمازوں کے جہازوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, نمازوں کا ٹائم نہیں پتہ چل رہا ہوتا. سعودیہ کی ایئر لائن میں تو نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں, آپ جہاں بھی ہوگے, لیکن ہر ایئر لائن میں نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ نے جہازوں میں سفر کرنا ہے تو حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن آتی ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو بورڈنگ کی لوکیشن ہے, آپ کا جہاز کتنے بجے کہاں سے اڑے گا اور کہاں اترے گا, وہ ڈیٹ اور اس ایئرپورٹ کا نام لکھ کے اس میں ایڈ کریں گے. اور پھر کیلکولیشن میتھڈ, میں تو نارتھ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے اس کی کیلکولیشن میتھڈ کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کی تحقیق بھی وہی ہے. جو مفتی رشید احمد صاحب بھی فلکیات کے ماہر تھے, لیکن بہرحال آپ ام القریٰ یا کوئی بھی اس میں یا جو اس پہ ہوا ہے اسی کو سیٹ کر لیں. تو اہم چیز کیا ہے کہ لوکیشن, یعنی کہاں سے جہاز نے اڑنا ہے, کتنے بجے اڑنا ہے, وہ ڈال دیں اس میں, اور بٹن دبائیں گے تو وہ پورا کہ آپ کی جو یہاں کی لوکل ٹائم ہے نا اس کے حساب سے, یہ گھڑی یہ والی بھی ایک رکھا کریں جہازوں میں, کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے لوکیشن کے اعتبار سے. یہ جو مینول گھڑی ہے یہ نہیں کرتی ٹائم چینج, تو اس گھڑی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فجر کتنے بجے, ظہر کتنے بجے, عصر کتنے بجے, اور وہ بھی بتا دے گا
ڈائریکشن آف قبلہ، تو اس سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. جہاز میں حتی الامکان کوشش کیا کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں، جہاز میں نہ پڑھیں. سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو. جہاز میں جب پڑھیں جب ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا، یا داخل ہوا ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دے رہے، فوراً کہہ رہے جہاز میں بیٹھو. اور پھر جہاز میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں. اکٹھی کیسے؟ جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے. جیسے 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر 3:30 بجے. اچھا عصر کا ٹائم بھی جو فقہ شافعی کے مطابق ہے وہ والا ٹائم رکھا کرے، اس میں آسانی ہے، کیونکہ وہ صرف شافعی فقہ نہیں ہے، فقہ حنفی بھی ہے. وہ احناف میں دونوں ٹائم پہ نماز جائز ہے. اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جس میں سعودی عرب میں ہوتی ہے، جو اول وقت میں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں ٹائم ہے. افضل ٹائم ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ افضل وقت ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی اثر ہو جاتی ہے. تو سفر میں تو میں اسی ٹائم پہ ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ سفر میں اگر اس ٹائم کا انتظار کریں نماز کے قضا ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اثر قضا ہو جاتی ہے پھر. تو اب آپ نے جو شافعی ٹائم سیٹ کر لیا اس میں کہ عصر شافعی، ایپ میں پوچھتا ہے حنفی شافعی یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے، تو آپ نے شافعی ٹائم سیٹ کر لیا عصر کا. تو اب آپ نے کیا کیا، فار ایگزامپل 3:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا، جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوشش کریں ایئرپورٹ سے وضو بچا کے رکھیں. لیکن اگر وضو نہیں بچا، اسٹیمنا اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ جب جہاز کے واش روم میں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کریں، پانی کم بہائیں، اور ایک پلاسٹک کے گلاس سے پاؤں واش کر لیں. آپ پلاسٹک کے گلاس لیا، اس میں پانی بھر کے، جو بیسن ہوتا ہے نا، جو کموڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے پاؤں دھوئے، پانی کم سے کم استعمال کریں. اس کے بعد بھی نیچے جو گیلی جگہ رہ گئی ہے تو ٹیشو سے وہ جگہ خود بیٹھ کے صاف کریں. میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ جہاز میں، جب میں وضو کرتا ہوں تو نیچے کی جگہ کو میں خود کلین کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کیچڑ بنا دیں گے نا، بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ نمازی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض 10 15 نمازی ہیں، وہ سب وضو کر کے آ رہے ہیں، پورا کیچڑ کر دیا انہوں نے، اتنی گندگی کر دی. یہ بری بات ہے. آپ جب جائیں نیچے پانی گرا ہے اس کو اچھی طریقے سے ٹیشو سے صاف کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں ٹیشو کو، پھر اپنے ہاتھ آپ اچھی طرح دھو لیں. آپ کے بعد کوئی بھی انگریز جائے نا تو وہ یہ نہ تبصرہ کرے کہ یار یہ نمازی آتے ہیں ہمارا واش روم گندا کر کے چلا جاتے ہیں. یورپ امریکہ میں کسی بھی واش روم میں، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، وہاں پانی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں ہماری تشریف گندی رہے لیکن جگہ گندی نہ ہو، جو نیچے جو ہے نا وہ واش روم گندا نہ ہو، تشریف پہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے. ہم لوگ ہمارے پاکستانی تشریفوں کو رگڑتے رہتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے، لیکن واش روم کو کیچڑ بنا کے جاتے ہیں. تو بھائی اسلام میں سب چیزیں صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو میری عادت ہے یورپ امریکہ ان ملکوں میں جب میں واش روم میں پانی یوز کرتا ہوں تو جو پانی کی چھینٹیں باہر پڑی ہیں، کیونکہ ان کے تو نہیں ہوتا نا، صاف ہوتا ہے، تو میں اس کو ٹیشو پیپر سے لے کے صفائی کرتا ہوں نیچے تک. نیچے کا مطلب جو واش روم میں جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ، پاؤں رکھنے کی جگہ وہ گیلی ہو جاتی ہے نا چھینٹوں سے، اس کو آپ صاف کریں، گیلی نہ رہنے دیں. اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا، ہاتھ دھوئے، باہر آ گئے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے بوتل سے استنجا کیا، پانی بوتل ہی لے جانی پڑتی ہے باہر ملکوں میں، بوتل میں پانی بھر کے لے گئے، اس سے آپ استنجا کرتے ہیں پانی سے، تو وہ پانی کی چھینٹیں دائیں بائیں جاتی ہیں. تو جو غیر مسلم لوگ جب جالتے ہیں تو وہ ان پہ یہ اثر جاتا ہے کہ مسلمان لوگ ہمارے واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں، اپنی تشریف کا خیال ہے، ہمارے واش روم کا خیال نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے، بات سمجھ لیں. کہتے ہیں ان کو اپنی تشریفوں کی پڑی ہوئی ہے، ہمارا واش روم گندا ہو رہا ہے، پانی پھیل جاتا ہے نا، برا گھن آتی ہے پھر. تو بھائی وہ آپ نے ٹیشو سے لے کے وہ سارا واش روم کلین کیا. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مسلمانوں کے برے اثرات جاتے ہیں، ہر جگہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. تو جہاز میں تو میں نے دیکھا ہے نمازی لوگوں نے جو کیچڑ پھیلائے ہوتے ہیں نا جہاز میں، 15-20 نمازی اکٹھے سفر کر رہے ہیں، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک کیچڑ بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، 3:30 بجے اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو جہاز میں آپ نے 3:15 بجے وضو کیا اور 3:25 پہ عصر کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں ہلکی سی. 2-3 منٹ کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، 2-3 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا، اسی وضو سے عصر بھی نمٹا دیا آپ نے. سمجھتے ہو؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھنے دے رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں، نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو لوٹا لیں، کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے.
تو اور قیام پہ قدرت بھی ہے، لوگ کہتے ہیں معذور ہیں، معذور نہیں ہوتے، وہ قدرت ہوتی ہے قیام پہ، وہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرعی قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، وہ ہے. لیکن یہاں تو قدرت ہوتی ہے، وہ جہاز کا عملہ پڑھنے نہیں دیتا، ان سے الجھے نہیں زیادہ، وہ نہیں پڑھنے دے رہا تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن پھر اس نماز کو احتیاط اسی میں کہ اتر کے ایئرپورٹ پہ دہرا لیں، قضا نہ کریں آپ. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے، لمبا سفر ہے مغرب، دیکھو یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ایک نماز بھی نہیں آتی بیچ میں، 15 گھنٹے کے سفر میں بھی کبھی آئے گی تو ایک آدھ نماز شاید آ جائے، وہ بھی نہیں پڑھے تو ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم ہوتا ہے. میں جب امریکہ گیا تو ظہر کی ہم لوگ فجر پڑھ کے ایئرپورٹ سے سوار ہوئے تھے جہاز پہ، کراچی میں ہم نے فجر پڑھی ہے، اس کے بعد ظہر کا ٹائم داخل ہوا ہے، یعنی ظہر کا ٹائم جب امریکہ میں ایئرپورٹ پہ اترے تو بھی ظہر کا ٹائم تھا، کیونکہ آپ جہاں سورج جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہو تو ٹائم ہی نہیں آتا آپ کا. لیکن جب واپس آتے ہو نا تو سورج کے اگینسٹ آتے ہو، پھر ٹھکا ٹھک نمازوں کے ٹائم آتے ہیں، ٹھکا ٹھک. پھر اس میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے، پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت آپ نوٹ کر لیں، مغرب قضا کب ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت داخل کب ہو رہا ہے، سمجھتے ہو. اس میں بھی مغرب کا جو ٹائم ہے نا، علمی بات ہے، تھوڑی خشک بات ہے لیکن علماء کے سمجھنے کی بات ہے. مغرب میں بھی 2 ٹائم ہیں، ایک ہے شفق احمر جب سرخ روشنی غائب ہو جائے، اور ایک ہے جب سفید روشنی غائب ہو جائے. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے، پھر سفید روشنی غائب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سفید روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. امام شافعی کے نزدیک جب سرخ روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، اور ان کی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی رائے ہے، یعنی جب سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لحاظ سے بھی یہ قول چونکہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے فقہ حنفی میں اس موقع پر بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام یوسف اور امام محمد، کیونکہ حدیث میں اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اندھی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی، ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، ان کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں نا عشاء کی نمازوں کے، وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بنے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے، کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جب سفید روشنی غائب ہو تب پڑھیں، یہ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں سب کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتا، اور بھی کچھ اسلاف ہیں جن کے نزدیک نہیں ہوتا، جمہور کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ بھی وقت داخل ہو جاتا ہے، جو احناف میں بھی جس قول پہ فتویٰ ہے اس کے مطابق وقت داخل ہو جاتا ہے. تبھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو نقشے چھاپے ہیں نا عشاء کی نماز کے، ان میں عشاء کی نماز کا وقت ان وقتوں سے 10-15 منٹ پہلے داخل ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی. تو سفر میں اسی میں آسانی ہے، تو اس لیے سفر میں جب اپلیکیشن